اسلام نے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں اور اس کے اوپر باقی معاملات جو کیا کیے ہیں. اور دوسرا کیا یہ مجھے بتا دیں کہ اسلام میں اس کو روکنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کوئی احادیث یا آیات موجود ہیں؟ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں موجود، وہ یار وہ دیکھو وہ ڈیبیٹ کرنے گیا ہے اس الو کی پٹھی گری کا، اس جری گری کا آپ اندازہ کرو. یہ ادھر جا کے سائل بن گیا ہے. یہ پیڑیاں آدتاں پہیاں نہیں جاندیاں. او بھائی اس نے اپنی اوپننگ کے اندر دلائل دی ہیں، اس نے آیتیں پیش کر دیں، حدیثیں پیش کر دیں، سیرت کا حوالہ پیش کر دیا. اس کے اوپر ایک علمی رد پیش کرو، نمبر 1. نمبر 2 اپنے مقدمے کے دلائل دو. اتنے جا کے پتہ ہی کہتا پہلے بتائیں یہ کیا تھا، وہ بھی بتا دیں، اور دوسرا بتائیں کہ کیا وہ نہیں مانتے کہ کچھ حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں، اگر وہ انکار کر دیں گے تو میں پیش کروں گا. تو یہ 3 منٹ دے وچ کی کرنا ہے؟ یہ جو 3 منٹ تمہیں ملے ہیں یہ تو کچھا کھرک نہیں آنے ہیں. اے تو کدے لی 3 منٹ لے نے ہیں؟ کدے لی نچھا مارن واسطے؟ بکواس کر اتنے جواب دے، اس کی دلیل دے جو کرنی ہے. بغیرت کے بچوں، اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہو تم لوگ ادھر جا کے. نہ تمہارا اسلام سے کوئی لینا دینا، نہ مسلمانوں سے. روندے تسی ٹک ٹاک گری رہوں. جی آگے. تو اس کے جواب میں ان کو میں احادیث بھی اور قرآن کریم کی آیات بھی پیش کروں گا. وہ کروں گا دے بچے، کروں گا. کدوں کریں گا تم ہیں؟ کدوں کریں گا تم؟ مرن تو بعد. وہ یہ ٹائم ہے. کروں گا جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے لونڈی رکھنا اور غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں کس قدر اجر و ثواب رکھا ہے. اوے وہ آیتاں دے اوے او فلاسفر، ارسطو دے کھبے تے افلاطون دے سجے تے سقراط دے لٹکیلے، وہ دلائل دے اتھے. تو اتھے گپا مار رہے ہیں، تو اپنی براڈ سمجھی ہوئی ہے چھچھوریا. اور اس کی کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے جو عموماً عام طور پر عوام الناس سے چھپائی جاتی ہے. عموماً عوام الناس سے چھپائی جاتی ہے اور اس کو بھی نہیں پتہ، اس لیے یہ بھی چھپا رہا ہے. وہ تو نہ چھپا. عوام الناس سے چھپائی جاتی ہے تو اتھے کی کر رہے ہیں کدوا؟ تو اتھے کی کر رہے ہیں؟ عوام الناس سے چھپائی جاتی ہے، لہذا میں بھی سمجھتا ہوں کہ چھپا ہی لی جائے. کیوں نہ میں بھی چھپا ہی لوں فراڈیا. ان کو بتائی نہیں جاتی کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ سارا نظام ہی غلام پر تھا، غلاموں پر تھا. باقی سارا دستور ہی عرب کا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے، آپ کو یہ غور کیجئے گا، اس سے پتہ چلتا ہے بے ربط گفتگو. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک مناظر کی سب سے پہلی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دلائل کی ترتیب متعین کرتا ہے کہ وہ اقدامی ہوگی یا دفاعی ہوگی. نمبر 1 خاص طور پر اپنی ابتدائی تمہیدی گفتگو میں اس بندے کو مناظر نہیں سمجھتا جو اپنی ابتدائی گفتگو میں اپنی ترتیب طے نہ کرے. یاد رکھیں جنگ سے پہلے آپ کو اپنی فوجوں کی ترتیب متعین کرنی ہوتی ہے، یاد رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ابتدائیہ اس کا بیسیکلی ایک سائلانہ انداز کے اندر ہے اور ساتھ اس میں وہ وضاحت پیش کر رہا ہے جس کا حوالہ کوئی نہیں دے رہا. اس نے تو حوالے دیے ہیں، یعنی کہ ساتھ یہ وضاحتی بھی ہے اور سائلانہ بھی ہے. یہ دونوں آپس میں چیزیں متضاد ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساتھ وضاحت بھی کہ عرب ایسے تھے تو ان میں یہ دستور تھا، وہ دستور تھا، ایسے تھا ویسے تھا. حوالہ کتنے ہوئے غلاموں پر. اور اس وقت یکدم اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ سارے کے سارے غلام ہی آزاد کر دیے جاتے اور سارے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی جاتی تو پورے عرب کا نظام ہی طرح برہم ہو جاتا. مثال کے طور پہ اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگوں دیکھیں یہ ہے بلنڈر کہ پہلے ابتدائیہ کے حصے کے اندر مطالبہ کر رہا ہے دلائل کا اور دوسرے میں اپنا بیانیہ پیش کر رہا ہے. تو تمہارا تو یہ بیانیہ تب تک فٹ نہیں بیٹھتا جب تک تم اس کے ابتدائیہ کے طور پر نہ پیش کرو. یہ عجیب معاملہ ہے. گھروں میں اپنے کچھ نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ مثال سننا اور یقین کرو دوستو یہ مثال سننا اتنی جو بےہودہ قسم کی مثال دیتا ہے. مجھے حیرانگی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ نو ونڈر مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ جماعت احمدیہ کے نظریاتی بیڑے غرق کے پیچھے وجہ کیا ہے. جن لوگوں کے ہاں فلاسفر اور انٹلیکچوئلز اس طرح کے ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کا نظریاتی بیڑا غرق بھی ہوگا، ان کا تبلیغی بیڑا غرق بھی ہوگا،
ان کی دعوتی تباہ کاریاں بھی ہوں گی اور ان کے اندر جو ہے وہ دلائل کا فقدان بھی ہوگا، علمی دیوالیہ پن ہوگا اور تراثی یتیمی پن ہوگا، اور اسی طریقے سے تحقیقی فقدان ہوگا، اسی طریقے سے قحط الرجال ہوگا، اسی طریقے سے احبار اور علماء کا بحران ہوگا، اور اسی طریقے سے عام احمدی حیران ہوگا، اور ان کی خواتین اور ان کے بچے پریشان ہوگا، اور ان کا سماج جو ہے وہ جناب جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ تناؤ کا شکار ہوگا۔ وہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ادھر پہنچ گیا جی۔ یہ مثال چیک کریں ذرا، سنیں۔ تو پورے عرب کا نظام ہی طرح برابر ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگوں نے گھروں میں اپنے کچھ نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ تلقین کر دی جائے اور وہ بالکل ایسے جسے خود کام نہ کرنے والے ہوں، یعنی کبھی آٹا نہ گوندھا ہو، کبھی روٹی نہ پکائی ہو، کبھی گھر کے معاملات نہ کیے ہوں، اور ان کو یہ کام کر دی جائے کہ بھائی آپ نے یہ کوئی بھی کام نہیں کرنا، سارے کام جو ہے وہ غلاموں نے کرنے ہیں یا نوکروں نے کرنے ہیں، اور یکدم ان کو یہ تلقین کر دی جائے کہ بھائی اب سارا کام آپ کے ذمہ کر دیا جائے گا، تو ان کو یعنی آپ اندازہ کرو کہ اس الو کے پٹھے کو خدام میں اور ملکہ یمین میں فرق ہی فیل نہیں ہو رہا، اور بھائی یہ کام تو آزاد بھی کر رہے تھے۔ یعنی مجھے حیرانگی آتی ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی گفتگو ملحدوں کے سامنے کریں گے تو جوتوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ وہ کام جو خدام کرتے ہیں، آزاد کردہ لوگ بھی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سنیں ذرا، کیا آج جتنے سرونٹس اور میڈز ہیں وہ غلام ہیں؟ غلام ہے وہ؟ نہیں بھئی، جو آپ کے کام میں نوکرانیاں آتی ہیں گھر میں، یا آپ کے دفتروں میں جو ٹی بوائے کام کرتے ہیں، یا جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، یا جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ غلام ہے؟ نہیں۔ تو وہ آگے سے اگر یہ جھاپڑ مار دے اس کو تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ اس لیے ان لوگوں کا گہرائی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، احمدی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احمدی مبلغین مفکرین کبھی اپنے کنویں سے باہر نکلے نہیں، ان کی اوقات اور حیثیت صرف اتنی ہے۔ یقین کریں ان کے ساتھ آپ حیات و وفات مسیح پہ بات کریں، احمدی بغلیں بجائے گا، کہے گا واہ بہت بڑا ہمارا چیمپئن آ گیا۔ اس سے باہر واللہ ان کے اندر کوئی ترنگ اور امنگی نہیں ہے، اس سے باہر کی دنیا کی ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ جس کو خبر ہے وہ پھر احمدی نہیں رہتا، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی ان میں زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور وین آئی سے پڑھا لکھا دیٹ مینس کہ اس کا ورلڈ ویو ہو، اس کو پتا ہو کہ گلوبل کیا چل رہا ہے، آپ اس کے اندر سے احمدیت آہستہ آہستہ جاتی دیکھیں گے، اس کو وہ نان سیریس ہو جائے گا احمدیت کو لے کے۔ نہیں یقین، میں ایسے 2-3 کریکٹرز کو جانتا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر جن کا گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے انداز سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ان کا گلوبل ویو ہے وہ احمدیت کے بارے میں نان سیریس ہیں۔ آپ ان سے احمدیت پہ بات کرو گے، چھڈو جی کی کرنا ہے، پرہ کرو، تباہ کرو، ہم ادھر بات کرنے تھوڑی نہ آتے ہیں، ہم ادھر شگر لگانے آتے ہیں، تیری ایسی دی تیسی تیرے بڑے دی تیرے چھوٹے دی، وہ شگر لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے یار احمدی نے بیسیکلی ان کے اندر سے احمدیت کھرچ کر نکل چکی ہوتی ہے، وہ ملحد ہو چکے ہوتے ہیں، نہیں ملحد خبر نہیں ہے۔ جیسے ایک بیمار کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، ایک بیمار کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، اسے کہتا ہے ڈینائل موڈ۔ ڈینائل موڈ، ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ احمدی ہے مگر وہ نہیں رہتا۔ اسی لیے ان میں احمدی وہ رہے گا جو کنویں کا مینڈک ہوگا، جیسے جو کنویں سے باہر چھڑپی مار کے نکل گا وہ پھر احمدی نہیں رہ سکتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، پکی بات، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ آگے دندل پڑ جائے گا، ان کو تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑے ہی آرام سے، بڑے ہی شائستگی طریقے سے، بڑے ہی تدریجن یہ معاملات کیے گئے، اور ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ آپ نے یکے بعد دیگرے غلام آزاد کرنے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کئی صحابہ نے بڑے بڑی تعداد، ایک حوالہ دیا اس نے۔ یہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بول رہا ہے یہ غلط ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا چیمپئن ملحدوں کے سامنے یہ نوٹنکی کرنے گیا ہے، جان بوجھ کے اسلام کا ایک کمزور اور ایک بڑا ہی دبا ہوا فیس پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل دنیا کے سامنے، تاکہ یہ تاثر دیں کہ مسلمان دیکھو ان کو تو گفتگو کرنی نہیں آتی، حالانکہ ہوتے ہی اندر سے ملحد اور احمدی ہیں۔ تاثر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس بندے نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر آیتیں دی، حدیثیں دی، یہ گپیں مار رہا ہے، گپیں منہ زبانی باتیں کر رہا ہے۔ غلاموں کو آزاد کیا، اور اس کا بڑا اجر و ثواب جو ہے ان کو ملا ہے، اور اس کا ذکر بھی کیا گیا، قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث نبویہ۔ وہ تو ابھی سٹارٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے پلان کیا کہ ہم تیاری کر کے بات کریں گے، وہ تیری تیاری کدھر ہے؟ تو وہ بتا،
मैं वो ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है डिबेट में दोस्तों आगे कहीं आ जाए, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, आगे आ जाए कोई। तैयारी देखते हैं कितनी तैयारी की है इसने, आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया गया। और बाकी जो सीरतुल हलबी और बाकी मामलात की जो ये रवायात बयान करते लो जी, रवायतों के ऊपर तबसरा लगा, प्लीज सुने, मादरत चाहता हूँ, आपको सुनना है, सुने। हैं, हमारा जमात अहमदिया का मुकम्मल क्लियर स्टांस है कि जो भी रिवायत कुरान से टकराए, वो चाहे सही बुखारी में हो चाहे सही मुस्लिम में हो, सीरतुल हलबिया तो बहुत बात की बात है। अगर किसी भी कोई भी रिवायत कुरान से टकरा रही हो तो हम उसको नहीं लेते, वो चाहे सही बुखारी की रिवायत क्यों ना। इधर रख। हाँ जी, कम पै गए कि नहीं? वो कहता है हम किसी ऐसी हदीस को नहीं मानेंगे जो कुरान से टकराए, चाहे सही क्योंकि उसने सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत पेश की है। इस तरह डिफेंड करना है आपने, यानी लड़ाई के मैदान में जाके मुकर जाना है तो ये साडा भाई नहीं है, ये तो हमारा खानदान ही नहीं है, ये तो हमारा अल्लाह ही नहीं है, ये तो हमारा रसूल ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह जंग लड़नी है, क्योंकि तुम लोगों को अहमदियत की तबलीग में और कादियानियत के तरीके में ये सिखाया गया है कि एंड टाइम पे मुकर जाओ, रूहानी खजान से बात ही नहीं करनी। यानी मैं आपको यहाँ पर एक फलसफा, मैं क्यों रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके सामने एक फलसफा रखूँ, एक फिनोमेना रखूँ, फिनोमेना, कादियानी फिनोमेना, अहमदी फिनोमेना। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो जमात अपने नबी की किताबें ना पढ़ती हो, जो जमात बीच मुनाजरे में अपने नबी की किताबों को अपने मुसल्लमात के तौर पर तस्लीम ही न करती हो, आप उससे क्या तवक्को करेंगे? वो कुरान और हदीस के साथ क्या करेगी फिर डिबेट में? सोचे ना भाई, वो यूज टू हैं, ये आप हो कि जिसके सामने कुरान और हदीस रखी जाए तो वो लाजवाब होता है, क्योंकि आप मानते हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जब एक शख्स अहमदी बीच मुनाजरे में, ये बड़ी सोचने की बात है, मैं अहमदी, आम अहमदी से मुखातिब हूँ, बहन और भाई से, जरा एक मिनट के लिए सोचें कि ये मिजाज कैसे आगे जाके फिर एक माहौल क्रिएट करता है कि जब आपका पढ़ा लिखा तबका मुनाजरों के बीच में मिर्जा साहब को बहसियत मुसल्लमात और बहसियत एक एविडेंस और सोर्स के तौर पर हकम और अदल मानता ही नहीं है, उसको एक्सक्लूड कर देता है, तो आप फिर उसे एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि वो बुखारी मुस्लिम को मानेगा डिबेट में जाके? समझ गए हैं? अब वापस आए, उसने पेश की बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये डिफेंस है आप लोगों का, ये डिफेंस है। मिर्जा साहब कहते हैं बुखारी की कोई हदीस, मुस्लिम की कोई हदीस मुझे कुरान के मुखालिफ नहीं मिली, अगर मिली है मुझे उसकी तत्बीक मिल गई है, उसकी इस्लाह मैंने कर दी है, मुझे पता मेरे पे माना खोल दिया गया। अब मैं चैलेंज करने लगा हूं इस जरियुल लाश को। आप एक मिनट के लिए सोचें कि इसने इस डिबेट के अंदर ये कायदा लगाया क्यों है, ये फार्मूला, ये चीट कोड क्यों लगाया इसने? मैं इस डिबेट के अंदर इस टेक्निक को कहूंगा चीट कोड। ये इसने चीटिंग क्यों की है? क्या इसकी जरूरत थी? अब मैं सवाल पूछने लगा, कौन सी ऐसी हदीस उसने पेश किया जो कुरान की आयत से टकरा रही है? ये पेश करना है तुमने। मेरे मुंह, ये मैं अपने मुंह से कह दूं कि फलां हदीस को मैं इसलिए नहीं मानता कुरान से टकराती है, ये मुझे प्रूव करना होगा कि वो चीज कुरान से टकराती भी है कि नहीं। यार कॉमन सेंस यूज करें। मैं अगर आपसे कहूं, आप मुझे करेंसी देते हैं, आप मुझे डॉलर्स देते हैं, मैं आपको कहूं जी मैं ये डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये जाली है, तो आप मुझसे कहेंगे असली है भाई, ये निशानी है। या आप मुझे कहेंगे अगर जाली है तो बताओ कैसे जाली है, क्या कैसे, क्या पता आपको कि जाली है, ये फेक करेंसी है। ये कॉमन सेंस है। एक बंदा बुखारी और मुस्लिम की रिवायत पेश कर रहा है, आप उसको आगे से बहाना लगा के ये कह रहे हो कि चूंकि ये कुरान से, क्योंकि सुने जरा कि कुरान से टकरा रही है जो भी हदीस या जो भी बात, मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। यार एक मिनट के लिए सोचो, ये बात तो ठीक है कि जो चीज कुरान से टकराएगी हम उसको कबूल नहीं करेंगे, ये बात ठीक है अगर उसमें तत्वीक नहीं, और मगर जो बात उसने की है वो टकरा रही है, इसका क्या सबूत है? ये प्रूफ किया तुमने। दो अलग चीजें हैं। एक है ये उसूल कि कोई ये कहे कि जो चीज भी कुरान से टकराएगी मैं उसको कबूल नहीं करूंगा, यहां तक कि उसमें तत्बीक हो, रिकंसाइल कर सके। मगर ये चीज अलग है कि जो चीज उसने पेश किया वो कुरान से टकरा रही है, ये तुमने साबित किया नहीं। ये है तुम्हारी डिबेट गिरी। ओए चपड़गंजू हैं, छबरी। आगे चलते हैं। तो ये उसूल पेश करना, ये हत्ते से उखड़ के भाग गया। दूसरी चीज ये है, मैं मिर्जा साहब ने बुखारी की हदीस के हवाले से जो बातें की हैं,
مرزا صاحب نے، میں ایک دو حوالہ جات اس کو تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں اور آپ اس کو جان سکیں، میں ان کو بول دیتا ہوں مرزا صاحب بخاری کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ بائی دا وے بتا دوں کہ بخاری کو وہ کہتے تھے کہ یہ ام کتاب حدیثوں کی ہے، اور مسلم کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا جی اچھا جی یہ دیکھیں جی، مرزا صاحب کہتے ہیں لیں جی، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو۔ بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ سے مخالف نہ ہو، اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں کہ قرآن، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہو۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو وہ دوسری تمام حدیثوں سے فوقیت دیتے ہیں، الا یہ کہ وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اصول آ گیا، مگر اس کو ثابت کیا کرنا تھا کہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ ثابت کرنا تھا نا، تبھی تو۔ اچھا جی، اسی طریقے سے حسین بٹالوی صاحب جو تھے، انہوں نے سوال پوچھا تھا، ان کا نام کیا ہے، ان سے مرزا صاحب سے، جو بیسیکلی مباحثہ لدھیانہ ہے، اس کے اندر یہ ساری گفتگو آپ کو ملتی ہے، اور اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ مباحثہ لدھیانہ میں حسین بٹالوی صاحب نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ، یہ سننا ذرا، یہ سنیں او جری تیرے پیو دے وچ بھی دم ہویا تے اس حوالے دا مینوں جواب چاہیے، مینوں جواب دینا ہی، جے تو اپنے پتا دا دودھ پیتا ہی، یہ جواب دینے مینوں۔ مباحثہ لدھیانہ والیوم 4 پیج 21 اینڈ 22، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے، سننا، میں نے اپنی کتاب میں کسی حدیث بخاری یا مسلم کو ابھی تک موضوع قرار نہیں دیا۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر کسی حدیث کو، کس کی، بخاری یا مسلم کی، میں نے قرآن کریم سے مخالف پایا ہے تو خدا تعالیٰ نے تاویل کا باب میرے پر کھول دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی حدیث بخاری یا مسلم کی مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق قرآن سے بظاہر تو مخالف ہو سکتی ہے، مگر ایسی مخالفت نہیں ہو سکتی کہ اس کو رد کر دیا جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ مرزا صاحب نے کہا مجھ پہ کھول دیا۔ اب میرا چیلنج ہے جری کو کہ پوری مرزا صاحب کی کتابوں میں سے اس نے بخاری اور مسلم کی وہ روایتیں جو اس بندے نے پیش کی تھیں، مرزا صاحب کے اصول میں سے دکھائے کہ انہوں نے کہا ہو یہ قرآن کے مخالف ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے کہ نہیں؟ یعنی تم لوگ مناظرہ کرنے جاتے ہو ملحدین سے اور مسلمانوں کی کتابوں پر حملہ شروع کر دیتے ہو، یعنی تم وہاں یہ لوگوں کو سکھا کے، یہ دیکھیں، اس لیے میں کہا یہ نوٹنکی ڈیبیٹ ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا ایفیکٹ اس کا بتاتا ہوں۔ مسلمانوں کی اب دیکھیں ڈیبیٹ جب ہو رہی ہوگی تو ایک عام مسلمان سن رہا ہے جس کو قادیانیوں کے متعلق زیادہ نہیں پتا، یا جس کو یہ نہیں پتا کہ نوٹنکی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پہ پہلا اثر پتہ ہے کیا پڑے گا؟ بخاری اور مسلم کے متعلق یہ تاثر جائے گا کہ یہ قرآن کے مخالف حدیثیں اس میں موجود ہیں، لہٰذا ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو منکرین حدیث ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ دیکھو جب یہ مناظرے میں جاتے ہیں تو جب ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ بھاگ کے قرآن کی طرف آتے ہیں اور حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ریفرنس بن جاتے ہیں منکرین حدیث کے لیے، جبکہ وجہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس اصول موجود ہیں، بھائی منہ ماری کر کے کہ جی میں نہیں مانتا جی وہ قرآن کے خلاف ہے جو بھی حدیث، تو میں نہیں مانوں گا، بھائی وہ ثابت کرو نا وہ خلاف ہے، تبھی تو بات ہوگی۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کے ہاں احادیث کے متعلق شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شک اور شبہ کہ جب بخاری اور مسلم کی حجیت باقی نہیں رہتی پھر دوسری احادیث کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو یہی بات سکھائی۔ وہ کہا کرتے تھے، مرزا صاحب یہ جملے بولا کرتے تھے کہ حدیث کی کتابیں پٹاریوں کی، مداری کی پٹاری ہیں۔ مرزا صاحب کے جملے یہ ہیں کہ حدیث کی کتابیں مداری کی پٹاری کی طرح ہیں، جو مرضی نکال لو، نعوذ باللہ، یہ بولا ہے۔
تو بہرحال بخاری کی کسی حدیث کو مرزا صاحب نے قرآن کے مخالف کہا ہے تو آ کے ہمارے سامنے پیش کر دیں. خاص طور پر اس مناظرے کے اندر اس کو پیش کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ باندی کے ایشو کے اوپر بخاری اور مسلم کی ان روایتوں کو قرآن کے مخالف کہا ہوا ہے. یہ حوالہ جری کے اوپر پینڈنگ ہے. بدتا پتر بن اپنے اوقات میں رہ کر. قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہیں ہے وہاں پر پاؤں بھی نہ رکھو. تینوں کنے کیا تیری ویلنے چ باں آئی ہے, نوٹنکی کرتا ہے تو وہاں جا کے اپنی طرف تصور دیتا ہے کہ تو بہت بڑا چیمپئن ہے, پبلسٹی اسٹنٹ کرتا ہے. بھئی تیرے سے اچھی وہ راکھی سامت ہے, کم از کم دھرم کو بدنام تو نہیں کرتی وہ. ٹھیک ہے پبلسٹی کرتی ہے مگر تیری طرح تو نہیں ہے وہ جسم فروش ہے, تو اپنا دین اور ایمان فروش ہے. جی کامران بھائی کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ مجھے لو جی کافی ٹائم لیا انہوں نے. 2 منٹ 48 سیکنڈ ہوئے درمیان میں, کیونکہ ہم بھی بول لیے تھے تو 3 منٹ ہی سمجھیے آپ جری اللہ کے 3 منٹ ہوئے ہیں. چلے میں بات لیں جی. دوسرا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے. آپ نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں جری الیلاش جو ہے مجھے بتائیں. میں دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کمنٹ سیکشن میں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں دوستوں کہ اس نے کیا وہاں پر تیر مارا ہے. میں احمدیوں سے کہتا ہوں اس نے کی اکھاڑیا ہے, کی پٹیا نے کی کیتا سو کیتا کی سو. بھئی قرآن کی اتنی آیات ہیں, احادیث ہیں جس میں ملکہ یمین کے تصور پر انفارمیشن کا بھنڈار ہے. وہ کدھر ہے؟ جماعت احمدیہ کو صرف یہی پڑھایا جاتا ہے, وفات مسیح حیات مسیح, مچھی مچھو مچھام کی پیش گوئیاں, مچھی مچھو مچھام کی کتابیں, وہ کب پڑھنی ہیں آپ نے ہیں؟ کرتا ہوں. میں جواب دیے مرزا صاحب آئے اور مرزا صاحب نے مسیحیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, آریہ سماجیوں کو ناکوں چنے چبوا دیا, الہاد کی جناب انہوں نے کوک کو بانج کر دیا, اور جناب مرزا صاحب آئے اور چھا گئے. ادھر خیالوں میں مرزا صاحب چھا رہے تھے کہ مرزا صاحب کی امی نے کہا اٹھو بیٹا دودھ چون کا ٹائم ہو گیا ہے, اٹھو بیٹا گوبر تھپنے کا ٹائم ہو گیا ہے, نیند پوری کرو. مرزا صاحب آئے اور چھا گئے. ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. کیجیے گا آپ نے آواز مجھے کہنا ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آنا کہ میں کہہ دوں. چلیں. تو انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ شروع کس نے کیا. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں تو آپ کو حوالے دکھا رہا ہوں جری اللہ بھائی, یہ دیکھیں آپ کے حدیثوں کے حوالے دکھا رہا ہوں کہ مسلمان کیا کرتے رہے. میرا آپ کو چیلنج ہے میرے بھائی. لو جی چیلنج آنے لگے. یقین کریں یہ جو بڈھا چچا ہے, یقین کریں چمبیلی کے تیل کے اندر بھگو بھگو کے اس ناف سے 10 انگل نیچے لٹکنے والی بدبودار سنڈی کو وہ مسل رہا ہے. یقین کریں جی. چیلنج ہے. آپ مجھے تاریخ اسلام سے یا کسی تاریخ سے, آپ تو کہنا ہم فلاں کتاب کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. میرا آپ کو یہ چیلنج ہے, آپ کسی کتاب سے دکھائیں کسی جنگ میں مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا ہو, باقاعدہ لکھو کہ لونڈیاں بنایا اور بازاروں میں بیچا. لو جی اور چیلنج آ گیا, کیونکہ بنیاد غلط ہے. یہ بنیاد اس نے رکھی, دیکھیں اس نے کوئی حوالہ پیش کیا نہیں. سورہ شورا کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرنے کی کوشش کر دی کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ یا نقصان کا بدلہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے, یا برائی کا بدلہ اتنا ہی آپ لے سکتے ہو جتنی آپ سے برائی ہوئی ہے. یہ کہا گیا. اس نے آیت پیش کی. اب اس آیت کی بنیاد پر اس نے یہ بات کھڑی کی اور دلیل کھڑی کی اپنی کہ چونکہ وہ مسلمانوں کو غلام بناتے تھے جنگوں کے اندر, تو لہٰذا مجبوراً ہمیں بھی وہ کام کرنا پڑا. یہ بنیاد بیسیکلی میں ان دوستوں کو کہتا ہوں جو دین کے طالب علم ہیں یا جو ملحدین سے بات کرتے ہیں, یہ بنیاد اصل میں غلط ہے. غلامی کے مسئلے پر اسلام کے طریقہ کار کو جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے. ایک ہے مطلقاً غلامی کی تمام جملہ قسمیں, یعنی کیٹاگوریکل جو سلیوری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھی, تمام سویلائزیشن میں موجود تھی, اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. مگر یہ بیان کرنا کہ ہم یا مسلمان کفار کو غلام اس لیے بناتے تھے کہ انہوں نے جنگوں میں ہمیں غلام بنایا,
یا ان کی عورتوں کو لونڈیاں اس لیے بنایا گیا یا باندی اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بنایا، یہ مقدمہ اصولی نہیں ہے، یہ بیان مضبوط نہیں ہے، یہ فرق سمجھیں، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ مقدمہ ہے. اسی لیے یہ غلطی کی نتیجے کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے. دوبارہ اس کو ہم سن لیتے ہیں اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا معاملہ، پھر اس کو انشاءاللہ ہم آگے چل کر آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتے رہیں گے، بے فکر رہیں آپ، اس کو کرتے رہیں گے. سنیں گے. میرا آپ کو یہ چیلنج ہے، آپ کسی کتاب سے دکھائیں کسی جنگ میں مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا ہو، باقاعدہ لکھو کہ لونڈیاں بنایا اور بازاروں میں بیچا. یہ آپ کا بار ثبوت آپ پر ہے، صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی پہلے ہو رہا تھا. دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف کام ہوتے رہے، یہاں بات ہو رہی ہے مسلمان ورسز دوسری اقوام. کیا کبھی کفار مکہ نے مسلمان عورتوں کو دکھا سکتے ہیں، کہیں سے کوئی حوالہ دکھا سکتے ہیں کہ جنگوں میں یا ویسے پکڑ کے تحفوں میں دیا ہو ایک دوسرے کو یا بازاروں میں بیچا ہو اور ان کے ساتھ سیکس کیا ہو؟ یہ دکھانا آپ کے ذمہ ہے. ہاں جی، جب آپ بنیاد یہ رکھو گے تو وہ تو یہ اعتراض کرے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ بنیاد رکھو گے کہ مسلمانوں نے دشمن کی، سنیں ذرا، مسلمانوں نے دشمن کی عورتوں کو باندھی، یا دشمن جو میدان جنگ میں آتے تھے، میدان جنگ کی عورتوں اور میدان جنگ کے مردوں کو غلام اور باندھی اس لیے بنایا کہ انہوں نے پہلے ہمیں بنایا اور وہ مسلمانوں کو بناتے تھے جنگ کے اندر، اور عورتیں ہماری پکڑی جاتی تھی، ان کو وہ باندھی بناتے تھے. اب یہ ثبوت دو نا پھر اس کو. یہ غلط طریقہ ہے نا چیزوں کو ڈیل کرنے کا. اب تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں فیور اس لیے دیں کہ جناب تم ہم میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو، یہ تو طریقہ کار غلط ہے نا. ہمارا تو سب سے بڑا تم سے مسئلہ یہ ہے کہ تم نوٹنکی کرتے ہو، اسلام کی خدمت کرنے کی نوٹنکی کرتے ہو. اسی لیے میں نے آج کی ڈیبیٹ کا ریویو کا جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے یہ نوٹنکی ڈیبیٹ کا ریویو ہم کر رہے ہیں. یہ ڈیبیٹ کا ریویو نہیں ہے، نوٹنکی کا ریویو ہے. اس لیے جہاں ہمیں علمی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے وہیں آپ کے سامنے ان کی نوٹنکی اور ناٹک کو اور ان کے ڈرامے کو بھی آپ کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ سو کالڈ حرکتیں کرتے کیا ہیں. اب بنیاد غلط رکھ دی جس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا. وہ چیلنج کر رہا ہے، اب آگے ڈیبیٹ کے اندر پوری اس کے چوتڑ وہ سیک کے رکھ دے گا، اس سے بات ہی نہیں بن پائے گی آگے. جی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے اسلام، جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ ہی کی کتابوں سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے دکھا رہا ہوں. یہ بھی اس نے بھگو کے جوتی ماری ہے. کہتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہو ہمیں مسلمان مانو، تو جب تمہاری کتابوں سے کہا ہے تم کہتے ہو میں مانتا ہی نہیں ان کو، تو پھر مسلمان کہے کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہو؟ پھر قادیانی بن جاؤ نا سیدھا. کہ نہ صرف بیچا جاتا تھا اور لونڈیاں بنایا جاتا تھا، بلکہ اس کو ڈسکس کریں گے درویش بھائی. میں بڑی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور آیتیں اور احادیث کی صورت میں انشاءاللہ بفضل اللہ وقت ملتا جائے گا تو کریں گے. ہو سکتا ہے میں اس کو ایپیسوڈز میں لے جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دوستوں نے کہا اور وقت زیادہ ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو مختلف ایپیسوڈز میں لے جائیں، کیونکہ میں ٹک ٹاک پہ اس کو ڈسکس اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر ایک، میں اس کو یوٹیوب پہ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر قادیانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے یہ یودھا کیا کر رہے ہیں، نمبر ون. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان پبلک کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو قادیانی جو ہیں، یہ ہماری پبلک کو کہ پتہ چلے کہ قادیانی حضرات وہاں جا کر ہمیں یہاں تانے مارتے ہیں کہ ملحد یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور خود جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ نوٹنکی کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آگے دیکھیے، یہ بھی میں نے بتایا کہ ان کو بیچ کے اسلحہ بھی خریدا جاتا تھا، اور میں بتاتا ہوں آپ کو ایکسچینج کیا جاتا تھا. یہ بھی آپ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. لو، ایکسچینج کیا جاتا، اس نے حوالہ پیش کر دیا صحیح بخاری کا. ہاں جی، اب یہ جواب ہم تو دے سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. قادیانی وہاں نوٹنکی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں حدیثوں کو نہیں مانتا. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. صفیہ بنت حی جو تھیں وہ دیا کلبی کے حصے میں آئی تھیں، جب بانٹی جا رہی تھی خیبر فتح ہونے کے بعد، تو پروفٹ نے باقاعدہ جب پتہ چلا کہ وہ خوبصورت ہیں اور شہزادی ہیں تو ان کو ایکسچینج کیا. دوسری لونڈیاں ان کو دیکھ کے ان سے وہ لے لی واپس. تو ایکسچینج ہوتی تھیں، بیچی جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں. اب یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں، ایک مسلمان کو اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس پورا انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے. قادیانی حضرات چونکہ یہ گوروں کے پٹھو تھے تو لہذا انہوں نے اسلام کی ایک ایسی شکل نعوذ باللہ پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ گھٹیا حرکت کی کہ جس سے مسلمانوں کے اندر جو علمی جلال اور دبدبہ روب تھا نا وہ جاتا رہے، اور یہ تاثر ملے کہ دیکھو مسلمانوں کے لٹریچر میں اللہ معاف کرے کچھ ایسی باتیں ہیں شاید جو قابل بیان نہیں ہیں. یہ حرکت ہے ان کی. اسی لیے یہ ملحدوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کی الائنمنٹ ملحدوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی ان کو پھر ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے جو ان کے آگے بھیکیں مانگے، معافیاں مانگے.
اور کہیں جی ہم نہیں مانتے ہم نہیں. اب مجھے بتاؤ جب اس نے سب کے سامنے یہ کہا کہ میں بخاری اور مسلم کو نہیں مانتا تو یہ کیا 30 مار خان بن گیا؟ لوگ ہنستے ہیں تھوکتے ہیں ان احمدی مناظرین کے اوپر کہ یہ ان کی حرکتیں کیا ہے. تم نے حرکت یہ جو روحانی خزان کے ساتھ کرتے ہو وہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے مسلمات کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہو ہیں گھٹیا لوگوں. پھر یہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، اس کا جو وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ اس کا اگر موقع آیا کہ سہاگ رات تلوار کے سائے میں بھی منائی جاتی تھی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ابھی اس کا وقت وہ تانے مار رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اسلام نے ان کو آزاد کرنے کی بڑی تحریک کی ہے. یہ بات بھی دھوکہ دہی پہ مبنی. وہ آپ یقین کریں ایک ایک چیز کا ریفرنس اسکرین پہ دکھا رہا ہے. میں حیران ہوں کہ ان کی اس کو ابھی میں بولوں نا کہ فتاوی رضویہ کے فلاں جلد کے اوپر وہ جو وہابیوں کے خلاف فتویٰ ہے نا وہ ذرا نکالو تو یقین کرو اس نے کتے کی طرح اپنی زبان نکال کے ہانفنا شروع کر دینا ہے. احمدیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی ڈرامے بازی یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم نہیں ہوتی. ان حرام زدگیاں ان کی جو ہوتی ہیں. ابھی میں اس کو کہوں نا تحذیر الناس کے کون سے صفحے پر کیا تو سکین ایسے لگائے گا جیسے اس کی جو ہے نا وہ میرے سے سننے لگا ہے. مجھے چڑ چڑھتی ہے ان کے اوپر. یعنی گھٹیا لوگوں وہ حوالے پیش کر رہا ہے تیری ماں مر گئی ہے ادھر تو دلیلیں کیوں نہیں دے رہا؟ اوے کتورے. پھر تو بعد میں کہتا ہے عامر حق تیل کے بنا رگڑتا تجھے زیادہ ہے، عامر حق سے مجھے بچا لو میں بھاگ رہا ہوں. تو بندے کے پتر بن کے پھر گفتگو کرو نا ادھر دلائل کی ہیں. ادھر ابھی تم سے پوچھیں کہ جی جناب ابن عربی صاحب کی کون سی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو جناب اپنی دم اٹھا لے گا اور ٹاؤں ٹاؤں کرنا شروع کر دے گا. ادھر تمہاری ماں مر جاتی ہے. یہ آیت ہے 24:33، اس میں لکھا ہے کہ آپ غلام آزاد کر سکتے ہیں کس صورت میں کہ ان سے. تو میں احمدیوں کو کہتا ہوں دیکھیں یہ آگے چلے گی بات. میں احمدیوں کو کہتا ہوں یہ وجہ ہے کہ ہمیں ان سے کوفت ہوتی ہے، ہمیں ان سے بدبو آتی ہے. عام احمدی کی بات نہیں کر رہا، ان گھٹیا منافقین زنادقہ سے یہ نوٹنکی کرتے ہیں. یہ وجہ ہماری چھڑ کی. خدا را سمجھیں ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں پیارے بھائی. بھاڑ میں جاؤ اپنے عقائد کے ساتھ، بھاڑ میں جاؤ. ہمارے کو سوری میں ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو. یہ گندی حرکتیں جو تمہارے مربی کرتے ہیں یہ گندی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے مسئلہ. جی آپ لکھوا لیں کہ وہ پوری زندگی کما کما کے آپ کو پیسے دیتے رہیں گے. اور یہ بھی کب ہوتا تھا؟ جب غلام بڑھ جاتے تھے، لونڈیاں بڑھ جاتی تھیں، آپ کفالت نہیں کر سکتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے کہ اچھا چلے جاؤ تحریر لکھ کے دے دو، ساری زندگی کما کما کے اپنی قیمت ادا کرنا. ٹھیک ہے. ہاں بعض ان کا کہا گیا کفارے کے لیے بھی کہا گیا. کہ اب یہ بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. اس نے اپنی طرف سے مگر نہیں پکڑے گا. واللہ مجھے دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تیاریاں صرف حیات و وفات مسیح پہ ہیں. صریح طور پر آیت سامنے لگا کے جھوٹ بول رہا ہے. اپنی باری کے اندر جری کی زبان ٹوٹ جائے اس پر بات نہیں کرے گا، موت پڑ جائے گی. چر چر پر پر ادھر سلالوی صاحب کی بروڈ پہ آئے گا پر پر فلانا چھڑے والا ہے، فلانا ایسے ہے، پر پر بکواس کرتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے. ادھر اس کی بکواس نہیں نکل رہی، گلاں کرتا ہے، چر پر 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 کتا بھونکتا ہے. ادھر ماں مر گئی ہے اور مجھے چڑھ رہی ہے چھڑ. مجھے کچیچیاں چڑھتی ہیں ان کی حرکتوں پہ، حرکتوں کے اوپر مجھے کچیچیاں چڑھتی ہیں. اور ہم زدگی کی انتہا ہے. اپنی باری میں اس کو پکڑے گا ہی نہیں. آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اتنا مال خرچ کریں، اتنے یتیموں کو کھانا کھلائیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو یہ لکھ نہیں رہا. یہ ادھر تو بڑی باتیں ادھر کرتا ہے، پوائنٹس نہیں بناتے. تم لوگوں کی تیاریاں نہیں کروائی جاتی کہ بھئی یہ پوائنٹ لکھنا ہے، یہ پوائنٹ بنانا ہے. ایسے یہ کرایا نہیں جاتا. مناظرے تم کیا کرتے ہو ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں کیوں اس کو نوٹنکی ڈیبیٹ کہہ رہا ہوں. یہ جان بوجھ کے نوٹنکی کی گئی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ اتنے عرصے غائب رہا، یہ اندر سے ملحد ہے. مجھے کیا پتا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. ہمیں کیا پتا بھائی، سیدھی بات ہے، اندر سے ملا ہوا ہو اس کے ساتھ. ہاں لونڈی آزاد کر دیں یا غلام آزاد کر دیں، وہاں بھی اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے اس پیسے کو بچانے کی خاطر آپ غلام کو آزاد کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہاں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غلاموں کو بھی جو آزاد ہو چکے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام آزاد ہو جائے گا، اور اس کو پروفٹ جب وہ مر گیا تو پروفٹ نے اس کو بلوایا غلام کو اور اس کو بھیج دیا. تو یہ ابھی میرا ٹائم کتنا رہ گیا؟ ابھی اس کو یہ بیسیکلی جس غلام کی بات یا جس قصے کی کر رہا ہے اس کو بھی ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے نا. جو بیسیکلی ایسا غلام جس کو مدبر غلام یا مدبر غلام بولتے ہیں فقہی ٹرم کے اندر،
उसको क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचने नहीं दिया बल्कि रोक कर दूसरे को दे दिया, यानी गुलाम को, सॉरी बेचने नहीं, गुलाम को आज़ाद क्यों नहीं होने दिया और उसको गुलाम ही क्यों रखा? ये एक इसके पीछे एक फ़िकी बहस है, अहादीस की रोशनी है, वो आपके सामने रख सकते हैं, हम इंशाल्लाह रखेंगे भी। मगर यहाँ सोचने की बात एक है, मुझे बताओ वो हदीसें पेश कर रहा है, ये ऐसा चपड़ गंजू है जरी अल्लाह, ऐसा चपड़ गंजू कि अपनी पहली बारी के अंदर बोल के कि जी वो मैं उन हदीसों को नहीं मानूंगा जो कुरान के खिलाफ हैं, तो साबित नहीं करेगा, साबित नहीं करेगा, बस चर चर पर आगे जी वो हदीसें भाई तू मेरी बात सुनो, इस हदीस के अंदर कौन, कुरान की कौन सी आयत के ये खिलाफ है, जरा बताओ कौन सी आयत के? अहमद धक्के से ही कमजोर मनहज पेश करते हैं। 3 मिनट हो गए सरमद साहब, 3 मिनट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लो जी इनकी गुफ्तगू खत्म हो गई, आगे उसकी शुरू होने लगी। इतनी ऐसे बात हो कि लोग आइंदा आया करें, उस तरह बात ना हो कि जिस तरह मौलवी साहबान से होती है कि फिर वो तलखी होती है। 1 मिनट मुझे खोल लेने दें। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, जरीला साहब, ये वो नहीं है कि आपका जो था ना कि जमात अहमदिया का मौक़िफ़। लो जी आप सुनना, मैंने जब ये गुफ्तगू सुनी, आपने अभी तक बात सुनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हों, हिलजुल करें, मुझे ये बताएं कि इस चाचे ने, इस बुढ़े ने एक भी जुमला को पर्सनल अटैक का बोला है? आप जरा बताएं नीचे मुझे, इसने कोई पर्सनल अटैक किया है, कोई पहल की है, कोई सख्त जुमला बोला हो, किया? नहीं ना। ये अब देख, ये आगे से देख लेना ये हरकत क्या होती है, ठीक है? अब उसने अहमदियत का नाम लिया ना कि अहमदियत का मौक़िफ़ आपको नहीं पता, तो ये है, तो वो बोलने लगा है कि मैं अहमदियत का मौक़िफ़ आपको बताता, उसने कोई अटैक। अब ये आगे से गुफ्तगू जरा सुननी है आपने गौर से। चूंकि 3 मिनट है, मुझे मौका नहीं मिला, तो वो मैं अगली दफा जवाब दूंगा। जी जरीला साहब आप बात करेंगे? और जरा सा आवाज आहिस्ता रखिए जरीला साहब, आपकी आवाज बहुत तेज होती है, अभी भी है, थोड़ा सा स्लो बोले। मैंने तो माइक काफी दूर रखा हुआ है। मैंने तो तू माइक नहीं, तूने किताबें भी अपने से दूर कर ली हैं, तूने अकल भी दूर कर ली है, और गैरत भी तुझसे दूर हो गई है। कि गैरत नाम था जिसका, गई इस पाटे खां के घर से, वो तेरे घर से गैरत भी निकल गई है। हाँ निकल गई है, माइक तूने दूर रखा है। तू ऐसा कर, माइक से और थोड़ा दूर हो जा, हाँ बल्कि ऐसा कर, टेरेस वाली खिड़की से जरा दूर की तरफ निकल जा। माइक मैंने दूर रखा हुआ है, चर चर करवांदा बस, बकवासी आदमी, फ्राडिया। काफी दूर रखा। अच्छा, मैंने शर्मा साहब जो बातें आपके सामने की हैं, एक माइक करीब हो या दूर हो, इंसान आवाज के वॉल्यूम को भी तो कंट्रोल कर सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा लो रखे, ऐसा 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 बोले। जी मेरी आदत ही है, मैं नॉर्मल रूटीन में भी हाँ इसकी आदत है, ये कंजरा के घर पैदा होया, इसकी आदत है, ये जूं जमे है इंज ही करता है, ये जूं जमे है। ये इसकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि पैदाइश से पहले अंदर से 2-2 आवाज़ें निकलती थी। हाँ अंदरों आवाज़ा मारता सी, ओए मैं आ रहा जे पर्च पे हट जाओ, ओए मैं आ रहा जे कपड़े तैयार कर लो, ओए मैं आ रहा जे जरा रोटी पानी कर लो, अंदरों आवाज़ा मारता सी। मेरा तरीका ही ऐसा है, वो बंदा पुतल बन, तरीका ऐसे है, बंदा तरीका सीखता है कि बंदा चाँ शुरू कर देता है। या मैं बोलता ही ऐसे हूँ। चलो नवा ड्रामा यही बात करता हूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आहिस्ता बात करूँ। अच्छा, आप आवाज़ नॉर्मल है? अच्छा ऐसा फ्राडी है, बोली ऊंची जा रहा, यानी मैं अब कोशिश करता हूँ मैं आहिस्ता, अच्छा मैं ऊंची बोल रहा था, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आहिस्ता बोलूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ना रौला भी पाई जा रहे हैं। ऐसा जाहिल आदमी। नॉर्मल ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, मैंने शर्मा साहब आपसे 2 बातें पूछी हैं। एक तो मैंने ये पूछा है कि क्या इस्लाम में ये लोंडी का तस्वर इस्लाम लेके आया है या पहले से मौजूद था? गुलाम आज़ाद करना, लोंडी का रखना, लोंडी का मौजूद होना, ये चीज़ें मैंने आपसे पूछी, मुझे आपने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कह दीजिए बुखारी में लिखा है, फलां जगह लिखा है। मैं तो ये पूछ नहीं रहा, जो मैंने पूछा नहीं है उसके ऊपर जो आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, वो तो अब आपने जाहिर सी बात पढ़नी है, क्योंकि आपने लिखी हुई है, ये तैयार की हुई है। देखे अटैक शुरू कर दिया उसने, देखा ये है इनकी गंदी हरकत। पहले ये इसलिए मैंने आपको कहा ये हमसे भागते, पता क्यों है? क्योंकि इनको पता चल जाता है कि यार अगर आमिर के सामने थोड़ी चांपा की ना तो लपड़ मारदा जो बड़े, तो लपड़ मारदा उत्ते थल्ले, हाँ कन फड़ा के। इसलिए ये फिर कहते हैं जी हमने इससे बात नहीं करनी। अब वो चाचा जरी भाई करके बात कर रहा है, तू उसके मिर्ज़ा साहब पर चढ़ी जा रहा है, ये गलत तरीका है। बाद में कल को वो गलत हरकत कर दे तो फिर पहल नहीं करते,
یہ حرام زادوں کا طریقہ ہے سیدھی راہ نہ اختیار کرنا, سیدھی طریقے سے آ, ٹھیک ہے جی. بلکہ یہ کہہ دیجیے بخاری میں لکھا ہے, فلاں جگہ لکھا ہے, میں تو یہ پوچھ نہیں رہا, جو میں نے پوچھا نہیں ہے اس کے اوپر جو آپ نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہے وہ تو اب آپ نے ظاہر سی بات پڑھنی ہے کیونکہ آپ نے لکھی ہوئی ہے یا تیار کی ہوئی ہے. جو بات میں پوچھ نہیں رہا وہ آپ بتا رہے ہیں. یہ ایک اصولی گفتگو ہوتی ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. نو کہ انسان نے جو خود لکھا ہو یا تیار کیا ہو وہ بندہ پڑھ کے سنا دے اور عوام کو وہی ایک لکھی بات جو عرصہ دراز سے پڑھ کے عوام کو سنا رہا ہو. یہ دیکھیں ذرا, یہ بھی چھیڑ خانی, چچور پنتی. بھائی تو اپنی باری کے اندر اس نے جو اعتراضات اٹھائے ان کا بھی تو جواب دینا تھا کہ نہیں دینا تھا, پٹے خاں ہیں. میں نے ابھی خریدنا اور بیچنے کی بات نہیں کی, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں لونڈی کا جو آپ اندازہ کرو, کہتا جی میں نے خریدنے اور بیچنے کی بات, اس نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا. یعنی یہ جاہل ایسا آدمی ہے, شارٹ ٹرم میموری لاس, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سٹارٹنگ میں 3 منٹ کی اوپننگ اس بندے نے کی ہے, اس بڈھے نے 3 منٹ کی جو اوپننگ اس ملحد نے کی ہے, اس ملحد نے اس اپنی اوپننگ کے اندر یہ خریدنے اور بیچنے کا اعتراض کیا ہے. مگر نہیں, عادت پڑ گئی ہے گندی کہ اصولی بات ہی نہیں کرنی, آتا ہی نہیں ہے, سیکھا ہی نہیں ہے کبھی. یہ مسئلہ ہے. تصور تھا وہ اسلام لے کے آیا تھا یا پہلے سے مروج تھا, یہ بات میں نے آپ سے پوچھی. اس کو آپ ذرا پلیز عوام کو بتا دیجیے گا کہ کیا یہ لونڈی رکھنے کا تصور اور یہ معاملات جو تھے اس کے بارے میں مجھے آپ نے تاریخ سے بتانا ہے کہ جی اسلام جب آیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب آئی تو انہوں نے آ کے اس کے اوپر ترغیبات دینا شروع کی اور یہ معاملات دینا شروع کیے. قرآن سے مجھے اپنا محکم آیت دینی ہے اور قرآن سے آیت دینے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر اپنا استدلال بیان کرنا جو بھی آپ سمجھتے ہو. وہ یار کیسا بیوقوف آدمی ہے بھائی, دعویٰ تیرا ہے, دلیل تو نے دینی ہے, اس بیچارے نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا. دیکھو میری بات سنو, انصاف کا تقاضا ہے. میں بڈھے کی بات کو غلط کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جواب دینے کے لیے گئے ہو, میں تو اس نوٹنکی کا ریویو کر رہا ہوں. جو تم نوٹنکی ڈبیٹ ہوئی ہے نا اس کا ریویو, کیونکہ پبلک کو پتہ چلنی چاہیے کہ تم لوگ کتنے بڑے نوٹنکی باز ہو. میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں دوستو, تو دعویٰ تو نے کیا ہے, دعویٰ تو نے کیا ہے جی چوں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اس نے پڑھی ہے, تو نے پڑھی ہے, تو نے پڑھی ہے, اس نے پڑھی ہے, تو نے پڑھی ہے, تو نے سورت کا نمبر دیا, سورت کی آیت کا نمبر دیا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, یہ کس نے پڑھی؟ تم نے پڑھی. جب تم نے پڑھی تو اس استدلال کی مضبوطی اور اس کے تائیدی نکات بھی تمہارے ذمے تھے, اور اس سے متعلقہ جتنے دعویٰ جات ہیں ان پر بارے ثبوت بھی تم پر تھا. یہ عجیب ڈرامہ ہے. بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مرزا صاحب بھی اس طرح کی جاہلانہ حرکت کیا کرتے تھے بڑی معذرت کے ساتھ. اصولی طور پر جو بارے ثبوت ہوتا ہے, یعنی اصولی, ٹھیک ہے, منطق میں ایک بحث پائی جاتی ہے کہ شاید اینٹی کلیم کے اوپر بھی برڈن ہونا چاہیے, یعنی برڈن آف پروف کس پر جائے گا. تو موسٹ کامنلی جو لاجک کا اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ برڈن آف پروف جائے گا کلیمنٹ کے اوپر جو دعویٰ کر رہا ہے. بعض جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی کلیم بھی اگر کلیم کی صورت میں سامنے آئے تو وہ جو ہے اس پر بھی ثبوت ہم کر سکتے ہیں. مگر اگر جو کامن لاجک ہے اس بنیاد پر لیا جائے تو یہاں ثبوت تو جری لاش کو دینا چاہیے تھا اصولی طور پر, کیونکہ دعویٰ اس کا ہے. اس نے کہا کہ کفار جنگ میں مسلمانوں کو پکڑتے تھے, ان کو لونڈیاں, ان کی جو مسلمان خواتین ہیں ان کو بندیاں بناتے تھے, اور مسلمان مردوں کو غلام بناتے تھے, لہٰذا مسلمانوں کو ان کے بدلے میں اور ریئیکشن میں یہ کرنا پڑا. اصل میں یہ غلطی اور یہ دھوکہ جماعت احمدیہ کو مرزا صاحب کے نریٹو سے لگا. مرزا صاحب نے تاثر یہ دیا کہ مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا وہ ڈیفینسو لڑی ہیں, یعنی دفاعی. یعنی مسلمانوں پر اٹیک ہوتا تھا تو مسلمان جو ہیں تب اپنا دفاع کرتے تھے. اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اکثر جنگیں دفاعی لڑی ہیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد بھی کیا ہے, اقدامی بھی کیا ہے. میری نظر کے اندر بدر جو ہے وہ مکس آف دوز اسٹریٹجیز ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام بھی اور دفاع بھی. بدر جو ہے وہ دونوں کے کمبینیشن کا نتیجہ ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر جنگیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو اقدامی طور پر کی گئیں. قرآن میں ذکر ملتا ہے اقدامی, ٹھیک ہے, قرآن میں ذکر ملتا ہے اقدامی طور پر. مثال کے طور پر وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, ٹھیک ہے جی.
کہ دین کے غلبے کے لیے بھی آپ قتال اور جہاد کر سکتے ہیں. ملٹیپل آیات اور بھی ہیں، پر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں نے آپ کے سامنے یہ بلنڈر ان کا ایکسپوز کرنا تھا. اس پر درجنوں آیتیں ہم دے سکتے ہیں، احادیث دے سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیڈیشنز بھیجی، چھوٹے چھوٹے سرائے بھیجے. جو سرائے جاتے تھے اور وہ بارڈر کے قریب جھڑپیں ہوتی تھیں اور وہ اقدامی ہوتی تھی، اور یہ حقیقت ہے. اب جماعت احمدیہ نے جو مقدمہ پیش کیا وہ مقدمہ ہے غلط. وہ مقدمہ یہ پیش کیا کہ مسلمان تو صرف دفاعی طور پر لڑتے تھے، اقدامی طور پر تو لڑتے ہی نہیں تھے. لہذا جب لڑتے ہی دفاعی طور پر تھے تو ان کی مجبوری بن گئی یہ کہنا کہ جو غلامی ہے نا، یہ جو باندی کا سسٹم ہے، یا جو غلام جنگ میں پکڑا، بالخصوص یہ سنیے گا غور سے، جو اسیر ہیں، اسیر. So there is a difference between a normal slave اور an اسیر. اسیر کہتے ہیں وار پرزنر کو، وار پرزنر. اور جو نارمل غلام ہوتے تھے، جو دوسرے غلام ہیں، وہ الگ ہیں، وہ نارمل ہو سکتے ہیں کیٹیگریکلی، ان کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جماعت احمدیہ کو یہ لگا، یہ دھوکہ لگا کہ چونکہ ساری چیزیں دفاعی ہوتی ہیں تو لہذا شاید ہم نے ان کے قیدی بھی اس لیے پکڑے تھے، یا ہم نے ان کی عورتوں کو باندی اس لیے بنایا تھا کہ انہوں نے ہماری بنائی تھی. یہ تصور جو ہے بیسیکلی فلاڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھنا پڑا. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر اس استدلال کا میں ریبٹر پیش کروں گا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا چلو اس اعتراض کا میں ریبلٹل پیش کروں گا. اوے پنڈے ہیں، اوے پنڈیا، ریبلٹل ریبلٹل کی ہوں ہے تینوں میں اس دن بھی دسیا سی. آج سے 5-6 سال پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا. تو اس وقت بھی کنچیکٹس کنچیکٹس کہتا تھا، کنچیکٹس. اور کنچیکٹس نہیں ہوتا تو میں ادو بھی دسیا سی، میرے کو میسج پین ہے. کنٹیجیس ہوتا ہے، یہ میں تجھے سکھایا تھا اس وقت بھی. جہل دا پتر نہ ہوئے تھے. اور آج بار ریبلٹل کروں گا. شوریا وڈے گوشت دیا، تو اپنی اوپننگ دے وچ کچھ بکواس کر نہیں سکیا، نہ اپنی سیکنڈ تے تیسری ٹرن تیری چل رہی ہے. تو چار پر گپ گپیا تے بک بکیا .com لائی ہے. تو دلیل تے کو دے نہیں رہا ہے. ریبلٹل کروں گا کہ پہلے تو کی ٹر ٹر کیوں کر رہے ہیں؟ اے بھی ریبلٹل کرنا کسے ٹل ٹل دیا بچیا. میں ریبلٹل کروں گا، کھیتی کرنا ٹل ٹل. جنگ میں جو میں نے آپ سے سوال کیا، جنگی قیدیوں میں کیا مسلمانوں نے اس کے اوپر پہل کی؟ الٹا آپ نے مجھے چیلنج کر دیا، جی آپ نے یہ دکھانا ہے. تو تم نہیں دکھلا. کہتا ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ جی مسلمانوں نے پہل کی، تو الٹا آپ نے چیلنج کر دیا. بھائی دعویٰ تیرا تھا تو بہت اچھے. میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، ایک گجنی بن گیا فراڈیا. جی آپ کا یہ بارے ثبوت آپ کے ذمہ ہے، دعویٰ آپ کرتے ہیں. جاہلا کہ اسلام نے یہ کام کیا. مسلمان عورتیں جو ہیں وہ کافروں کی یا غیر مسلموں کی عورتوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ آگے انٹرکورس کرتے ہیں اور باقی معاملات کرتے ہیں. یہ ثبوت تو آپ کے ذمہ ہے، یہ تو آپ نے دکھانا ہے. او بھائی تو نے خود مانا ہے، تو نے نہیں مانا. سنتے آگے جی. کہ مسلمانوں نے پہل کی. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ یہ بارے ثبوت ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ کفار جب لڑائی کرتے تھے، یہ جنگ کیا کرتے تھے، یا مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، یا مسلمانوں کو زد و کوب کیا کرتے تھے، تو ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا کرتے تھے. اگر اس کے برخلاف ہے تو آپ کے ذمہ یہ بارے ثبوت ہے کہ آپ دکھائیں کہ مسلمانوں نے پہل کیا. واللہ شرمندگی اور حسرت اور ندامت کا مقام ہے جماعت احمدیہ کے لیے. یہ آپ کے چیمپئنز ہیں. یعنی یہ سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں کہ مناظرے میں اپنی ٹوکری کا جو تشریف کا ٹوکرا پیش کرتے ہیں اور جناب رولا بھی ڈال رہے ہیں. یہ کیسی سادگی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کرو یہ سننا ذرا، اس کے آرگیومنٹ کو، اس ملحد بڈھے کے آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اس نے ایک مقدمہ پیش کیا. سنیں ذرا. بڈھے کھوسڑ نے یہ کہا کہ اسلام پر ہم یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کی جنگ کے اندر لوگوں کی عورتوں کو باندی بنایا اور ان کے بندوں کو غلام بنا لیا جنگ میں. یہ ہمارا اعتراض ہے.
इसने उस एतराज का जवाब क्या दिया? क्या एतराज का जवाब दिया? सुने, इसने एतराज का जवाब ये दिया कि देखें जी, वहां से पहल होती थी, हमने जवाबी किया है। अब ईमानदारी से बताओ, सबूत किसको देना चाहिए, इसको या बुढ़े खोसड़ को? खुद सोचो भाई। उसके एतराज के जवाब में तुम्हारा जवाब है, उसके एतराज का जवाब है तुम्हारा जवाब। तो तुम्हारे बयानिए का सबूत तुमने देना है, वो तो अपना सबूत दे रहा है। ये कितनी गलत हरकत है। ठीक है, आगे। मुसलमानों ने पहल की, जंग की और जान के उनको जंग की, और जंग करने के बाद फिर उनके जो औरतें हैं उनको कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद इस तरह के मामला किए। जबकि हमारा तो वाज़ेह मौक़िफ़ जमात अहमद के इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जंगी हालात के मामलात हैं। जंगी हालात के मामलात भी तब हैं जब कुफार की तरफ से पहल हो। और हमारा क्लियर कट जमात अहमद का स्टांस है कि ये उस वक्त हुक्म इसलिए था ताकि उनके इस कभी फेल को रोका जाए। लो जी, उस कभी फेल को रोका जाए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार गया। इतना को घटिया और लो आईक्यू है इस आदमी का, बजाय इसके, इसलिए मैं कह रहा हूं नौटंकी है। बड़े गौर से सुनना, मैं जो इसका आगे जुमला आने लगा है, वल्ला इसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया मुनाजरे के अंदर। और अल्लाह माफ करे, अफसोस इस चीज का होता है कि ये अपनी तरफ से इस्लाम का मुकदमा लड़ने गया है और इस्लाम पर इतराज जड़ दिया। ये बेवकूफ़ी चेक करना है इसकी, ये जो आगे बोलने लगा है। पहली बात यह है, इसमें से किसी बात का सबूत कोई नहीं दे रहा, ठीक है, वो तो आप छोड़ दें अपनी जगह पर। मगर इसकी ये बात सुनना कि इस्लाम ने इसका हुक्म क्यों दिया था, जरा सुने जी। एग्जैक्टली एडमिट कर गया है। इतना घटिया इसका आईक्यू है, रोंदा है मनाजरा करनो चूड़ा। आप इसका अंदाजा करें, ये सुने जरा जुमला। भी तब है जब कुफार की तरफ से पहल हो। और हमारा क्लियर कट जमात अहमद का स्टांस है कि ये उस वक्त हुक्म इसलिए था ताकि उनके इस कभी फेल को रोका जाए, उनके इस कभी फेल को रोक कर ये तदारुक किया जाए। अगर वो इससे बाद आ जाते हैं और बाद में दोबारा जंग होती है और उनसे कोई इस तरह का तहरीरनामा लिख लिया जाता है और ले लिया जाता है, तो उस सूरत में उनसे जंग करने के बाद भी उनकी औरतों को कैदी नहीं बनाया जाएगा। ये भी मुहद्दिसीन ने बात लिखी है। वो मुहद्दिसीन ने लिखी है, किधर है, किथे है? मगर इससे पहले कि हम इस नुक्ते की तरफ चले, आप सोचें, इसने पता क्या जुमला बोला है? कहता है ये इस्लाम ने इसलिए अलाउ किया था कि वो ये कभी अमल कर रहे थे, तो लिहाजा इस कभी अमल के लिए हमें कह दिया गया कि आप भी नाउज अस्तगफिरुल्लाह। ये कह रहा है, आप अंदाजा करें। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नाउज बिल्ला, आपके अमल को नाउज बिल्ला ये जुमला बोल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। ये हरकत है इसकी। मुहद्दिसीन ने यहाँ तक ये बात लिखी, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और तेरे मसीह मऊद दी ऐसी दी तैसी, मेरी गल सुन कि मुहद्दिसीन का ते हवाला दे पहला। तेरा मसीह मऊद आ गया विच, वो मैंगो लैन आया, ਉਹਨੂੰ तो ਮੰਨਦੇ नहीं तुसी। मसीह मऊद तेरा आ गया, ਵੜ ਗਿਆ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरा मसीह मऊद, जान नहीं छड़ रहा साड़ी। मसीह मऊद तेरा, मसीह मऊद, मसीह मऊद मानना है ਉਹਨੂੰ, मसीह मऊद ਨੂੰ। आप सुने, कहता जी मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी हुई है। और भाई मुहद्दिसीन ने कहा, ये इसको पेश भी तो करना, चिपड़गंजू। हमने यहाँ पर क्लियर कट कैटेगोरिकली ये बात बयान फरमाई है कि अगर आज के दौर में भी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, बल्कि उस वक्त भी ये कि वक्ती तौर पर कानून था, वक्ती तौर पर ये यदि किसी को समझ आ रही है, ये जो आगे जुमले बोलेगा ना, मुझे बताना इसका मसीह मऊद ने जो ये इसने नाम अपना लेके क्या बात की है, आप सुने, कोई तक समझ नहीं आ रही। कैटेगोरिकली ये बात बयान फरमाई है कि अगर आज के दौर में भी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, बल्कि उस वक्त भी ये कि वक्ती तौर पे कानून था, वक्ती तौर पे ये उनको वो सजा देने के लिए था, ताकि वो की कर रहे हैं वक्त था, तो वक्ती तौर पर तो वो अपना सजा देने के लिए था। हूं तो कह रहे हैं सजा देना, पता नहीं की कर रहे हैं, तू की करना चाह रहे हैं? वो जो कभी फेल कर रहे हैं, वो जो इस कभी फेल हरकत कर रहे हैं कि मतलब भी ये कि वक्ती तौर ये थथे थथे की गल सुने, थथा सुने दोबारा, मैं अब बीच में नहीं टोकूंगा, सुने। यहाँ पर क्लियर कट कैटेगोरिकली ये बात बयान फरमाई है
کہ اگر آج کے دور میں بھی اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت بھی یہ کہ وقتی طور پہ قانون تھا، وقتی طور پہ یہ ان کو وہ سزا دینے کے لیے تھا، تاکہ وہ جو کبھی فیل کر رہے ہیں، وہ جو اس طرح کے حرکات کر رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو قیدی بنانا اور پھر مسلمان عورتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا، بلکہ اس سے سخت تر یہ معاملات تھے، سخت تر یہ معاملات تھے کہ ان کے ساتھ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو تپتی لیٹ پر وہ جو ہے گھسیٹا جاتا تھا، ان کو زد و ہو گئے جی تپتی لیت پر ان کو لٹا لیا جاتا تھا، اور وہ توتلے توتے تو چر چر کر رہے ہیں، پر چر چر کر رہے ہیں، وہ ایک گیلے ڈھیلے بدبودار پیمپر سے نکلے ہوئے سنڈی کے کیڑے، تجھ سے اگر بات نہیں ہو پا رہی تو امی نو بھیج دے، اوہ میرا مطلب ہے جس نے تمہاری تربیت کی ہے اس کو بھیج دے، تو ادھر کرنے کیا آ رہا ہے؟ وہ ٹیٹے خاں مسیح معود نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ویسا نہیں ہو رہا تو ہلکا سا ایسا کر لو، تھوڑا سا نمک ڈال لو، کالی مرچ اوپر سے ضرور چھڑکنا، زیرہ بھی ڈال لو، اچھا جو ہے وہ ثابت دھنیا بھی تھوڑا سا ڈالنا، دہی کا ہلکا سا تڑکا بھی اس میں لگانا، چمچ سے کھانا تو یم یم یم۔ ایکی تماشا ہے، ہاں جی ایکی چل رہا ہے، وہ بنا کی رہے ہیں، ٹھیک ہے سانو پتا ہے تو احمدیہ نو بدھو بنا رہے ہیں، مگر پبلک نو کی بنا رہے ہیں؟ تو اے مینوں دس بس، نہ کو گل، نہ کو سلیقہ، نہ کو طریقہ، نہ کو سر، نہ کو پیر، نہ سر، نہ تال، نہ تو چال، نہ تیرا حال۔ کب آئے تھے؟ بہت شکریہ۔ لو جی بہت شکریہ، وہ ساہ ہے، یقین کرو اے تھوڑی دیر انہوں ماڈریٹر نہ روکدا کہ روک جا، اے تو تھلوں ساہ نکل جانا سی، یقین کرو۔ اچھا آپ آگے جا کے ڈبیٹ میں دیکھیں گے، اس کو پتہ چل گیا میرے کو تو پلے کا شاہی کوئی نہیں ہے، میں تو پڑھا ہی کوئی نہیں، میں تو آندھا ہی ککھ نہیں، میری تو تیاری۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہمارے گاؤں میں تو ایک بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، تو کیوں نہ 4-5 گاؤں کے لوگ مل کے فنڈ کریں اور ایک بچے کو ودیش بھیجیں جو پڑھ لکھ کر آئے اور یہاں پر ترقی کے گیت گائے۔ انہوں نے جناب ایک بچے کو منتخب کیا، اور اس کو منتخب کرنے کے بعد فنڈ اکٹھا اور چندہ اکٹھا کیا اور اس کو بھیج دیا ودیش پڑھنے کے لیے۔ لو جی 5-6 سال کے بعد وہ بچہ گاؤں کے پیسوں پر پڑھ لکھ کر جب واپس آیا تو سارے گاؤں کے لوگ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اور بھنگڑے اور ڈھول کی تھاپ پر اور پھولوں کی پتیاں اور پلکیں بچھائیں، اور جناب عورتیں چھتوں پر، مرد جو ہیں وہ جناب شٹر ڈاؤن ہڑتال استقبال، اوئے ہوئے 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 رولا پڑ گیا ادھر کہ جناب گیانی گرو گھنٹال آ رہے ہیں، بڑے علمی جناب بوال آ رہے ہیں، بڑے جناب پہنچی ہوئی سرکار آ رہے ہیں۔ انہوں نے استقبال کیا۔ لو جی گاؤں میں بھی استقبال ہوا ہی تھا دوستو، اور دائیں بائیں جھرمٹ لگا تھا، پھولوں کے ہار اس کی گردن میں تھے، لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی، شفقت تھی، چمک تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی شاید گاؤں واپس آنے کی، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت بڑا فلاسفر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں گاؤں میں ایک خط دینے والا آتا ہے، ڈاکیا۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ڈاکیا آ گیا، خط کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا ٹینشن نہ لو، ساڈا والی وارث آ گیا، یہ پڑھے گا۔ لو جی خط کھولا، اور کھول کر اس بندے کو دیا گیا جو 5 سال کی تحقیق کے بعد وہاں پروفیسر صاحب آئے تھے۔ انہوں نے جب خط کھولا تو رونا شروع کر دیا۔ جیسے رونا شروع کیا گاؤں والوں کو سمجھ پڑ گئی، انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی بڑی بری خبر ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مشکل اور آزمائش آ گئی ہے، کیونکہ پڑھا لکھا بندہ ہے، خط دیکھ کے رونا شروع ہو گیا، ضرور کوئی مصیبت ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہے، ضرور کوئی ایشو ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ لو جی دیکھا دیکھی پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، اور سارے پریشان اور سسکیاں اور آہو بکا ہونے شروع ہو گئی، ماتم شروع ہو گیا ادھر۔ ان میں ایک سیاڑا بندہ موجود تھا، اس نے کہا یار سارے رونا شروع ہو گئے، اس کو پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے۔ انہوں نے واقعی کہا یار دیکھے تو صحیح، پوچھا تو ہے نہیں، ہم نے تو رونا شروع کر دیا۔ لے جی آگے بڑھ کر کسی نے اس سے پوچھا کہ جناب علی ہوا کیا ہے، خط میں لکھا گیا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے مڑ مینوں شہر واپس بھجوا دیو، میں تو وہی خط پڑھ سکنا وا جڑا میں 5 سال پڑھدا رہا ہاں، اے کوئی آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اے زبان مینوں نہیں آندی،
ਇਹ ਖਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨवी लैंग्वेज है। आज इन मुरब्बियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारी औकात मुरब्बियों वही है जो तुम्हें जामिया अहमदिया के अंदर इतने साल पढ़ाने के बाद सिर्फ इतनी अरबी, इतनी हदीसें, इतनी आयतें रटवाई जाती हैं, जिनसे जमात अहमदिया ने तुम्हें अपने टट्टू, अपने पिट्ठू, अपने किराए के गुंडे और अपने एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करना होता है कि चर शर करके वफात मसीह पर गुफ्तगुएँ करो, इजरा नबूवत पर बकवास करो और इसी तरीके से दूसरे मौज़ूआत के ऊपर जो है वो खुराफात बकते और झूठ और जो है वो ये चीज़ें बकवास करते फिरो। दैट्स इट, आपका काम इतना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, आपकी तैयारी है ही नहीं। तो ये बात मैंने क्यों की कि आगे चलकर आप देखेंगे कि ये जो जरी साहब हैं, ठीक है जी, आप आगे चलकर दोस्तों देखेंगे, ओके ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे कि जरी साहब बार बार मॉडरेटर से कहेंगे मेरा टाइम हो गया कि नहीं होया। जैसे बंदे की जान नहीं फंस जाती खिड़की के अंदर, कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने च गन्ना। आप अंदाज़ा करें कि ये बंदा आगे चलकर बार बार मॉडरेटर से कहेगा मेरा टाइम हो गया है, बताया देना, बोल बोल के था, क्योंकि उसके पास है ही कुछ नहीं, उसके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, उसने कभी इन टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू ही नहीं की, उसका नॉलेज ही नहीं है, उसकी ग्रिप ही नहीं है। तो लिहाजा उसको फील होना शुरू हो जाता है। जो भी पढ़ा लिखा बंदा है उसको सुनकर पता चल जाएगा। मैं अहमदियों से भी कहता रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आगे गुफ्तगू होगी आपको सुनकर पता चल जाएगा इस बंदे ये अपने से ज़्यादा गहरे पानी में चला जाता, उसको पता ही नहीं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, बेवकूफ़ आदमी है, फजूल जी। खैर अभी इसकी बारी खत्म हो चुकी है, उसकी शुरू होने लगी है, सुनते हैं। ओके शुरू करें। माइक म्यूट है उनका, रुके जरा जी अब हुआ ऊपर जी। तो हमारे दोस्त ने फिर वही बात की, इनका मैंने बिल्कुल जवाब दिया। वो अभी तक अच्छे से बात कर रहा है, बाय द वे इसको ज़हन में रखना प्लीज, सॉरी। कहते हैं उजरे गुना बदतर अज गुना, चाहे वो मसीह मौत कहें, चाहे वो इस्लामी स्कॉलर कहें कि जी ये जवाबन हम करते थे। मेरा सवाल फिर वही है, मुझे आप एक हवाला दिखाएं। मैंने तो आपसे 3 दफा ये कहा, फिर 4थी दफा कह रहा हूँ, एक हवाला दिखाएं, कुफार मक्का ने या यहूद ने, इन्हीं से लड़ाइयाँ हुई थी ना, कुफार मक्का से हुई थी या यहूद से हुई थी। किसी एक जंग में लौंडियां बनाया गया हो, तोहफे में बांटी गई हो, बाजारों में बेची गई हो। देखें दुनिया में क्या होता था, मैंने इसका जवाब बिल्कुल दिया, आपने शायद सुना ही नहीं। वो मैं डिबेट चला रहा हूँ, नीचे एआई समरी आ रही है, कहता जी आज के दौर में स्कूल की तैयारी और उसके नताइज पर गुफ्तगू। ओए एआई भंग पीती है तू, कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बातें होती थी। इस वक्त बात हो रही है कुफार मक्का और यहूद वर्सेस मुसलमान। मुसलमानों ने उनके साथ ये किया जो मैं हवाले आपकी किताबों से दिखा रहा हूँ। उनको बेचा, उनको एक्सचेंज किया, उनको तोहफों में दिया, तोहफों में लिया। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे आप जो कहते हैं, आप यकीन करें वो जरीउल्लाह को ऐसे मसल रहा है जैसे सारे दिन के बाद ट्राउज़र उतारने के बाद एक मजदूर अंडरवेयर के अंदर मौजूद अपनी गोटियों को खुजलता है। यकीन करें उसने जरीउल्लाह को यूं छील कर रखा हुआ है, इस मलक मुबीन टीजे को उसने यूं छील कर रखा हुआ है। यकीन करें लित्तर पर लित्तर मार रहा है वो बंदा, और इससे बात ही नहीं बन रही। हाँ जी आगे। कि हम रिटेलिएशन में करते थे, मगर दूसरों का तो इक़दाम आपने मुझे दिखाया ही नहीं। तो ये इसको कहते हैं कि जवाज गणना। चोर भी जब पकड़ा जाता है वो कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये हुआ था। भाई सबूत तो दो, तुम्हारे साथ ये हुआ था, सबूत आपके पास कोई नहीं था, सिर्फ खाली बातें। अब आपने ये कहा, मैं थोड़ा सा वो भी दिखा दूं, क्योंकि आपको ये है कि ना हम हदीस, मुझे पता है ना, मैं तो खुद अहमदी रह चुका हूँ। लो जी, क्योंकि उसने कहा, इसने देखे पहले अटैक करता रहा बाबे के ऊपर, बाबे ने कोई अटैक नहीं किया। बाबा अब कहने लगा चूंकि मैं खुद अहमदी रह चुका हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, सुनना जरा। कि जहाँ सही से सही हदीस भी हो वो आपके उसे अलग हो तो आप मानते नहीं है। मानते नहीं हैं, समझ आई अब आपको? अच्छा अब आपको एक और चीज समझ आनी चाहिए। ये कहते हैं जी अहमदी के साथ को कुरान और हदीस से बात नहीं कर सकता, तो मुल्हिद के सामने जाके कहते हैं मैं इस हदीस को नहीं मानता।
ہمارے ساتھ ماں نے کوئی بچہ نہیں پیدا کیا جو احمدی کے ساتھ قرآن و حدیث پہ بات کر جائے، ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا کیا۔ اور ملحد نے ان کو کوڈا کر کے گھوڑی بنا کے ان کو جناب لالا لالا لوری سنا دیا، اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ کثر خلافت پھلانگ کر باہر نکل گئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں تو کیوں لیتے ہو پنگے؟ جب چپیڑیں کھانے کے بعد تم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہاں دینا لڑنا، تو پھر کیوں پنگے لیندے جے؟ مرزا صاحب نے بھی یہی بیسیکلی انگلی لی عبداللہ اتھم کے ساتھ اور بعد میں منہ کی کھانی پڑی۔ یعنی مناظروں میں ضلالت اور قباحت تمہاری ہوتی ہے، تباہی تمہاری ہوتی ہے مناظروں کے اندر، اور بعد میں تم گالیاں ہمیں دیتے ہو کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں صاف سمجھائے گا وہ پیٹے بو تواڈے تے لعنت تواڈے جمنتے ہوئے۔ من نکاتی تم کراتے ہو، ضلالت تم کراتے ہو، مطالعہ تمہارا نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار تم نہیں ہو، گفتگو تمہیں نہیں آتی، قصور ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ آگے لو جی، اس نے دیکھو ذرا وہ احمدیوں کے لٹریچر سے ان کو بھگو کے جوتے مارنے لگا گول کر کے۔ آپ نے جو ایک چار دیواری بنا رکھی ہے نا، خول بنا رکھا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا الفضل اخبار ہے، اور یہ حافظ صاحب ہیں، حافظ قرآن ہیں، حافظ روشن دین صاحب جو لو جی، اس نے الفضل کھول لیا، اور جیسے اس نے الفضل کھولا ہے جری کا فضلہ نکل گیا جی۔ ابھی آپ کی مسیح موت کے ان سے سوال ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کتنی لونڈیاں رکھ سکتا ہے اور کیا بغیر نکاح کے ان سے جمع کر سکتا ہے؟ جواب، لونڈیوں کے متعلق شریعت اسلام نے کوئی حد بندی نہیں کی، جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ ایتے رکھ چاچا فٹے بوتے رہتے پریزنٹ ٹینس، رکھے، جتنے رکھ سکتا ہے رکھے، اور بغیر نکاح کے ان کے قریب جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی والی سورہ المومنون کی آیت، یعنی مومن وہ ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور ان عورتوں کے جو جنگ میں ان کے ہاتھ آئیں۔ پھر یہ سنیے گا، کہاں گیا؟ اچھا، اگر اس سے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اگر لونڈیوں سے نکاح شادی کے بعد ہی کیا جائے تو پھر لونڈیوں میں منکوحوں میں فرق ہے۔ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، آگے جا کے میں ایک چیز جو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں، علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی بنام ماریا قبطیہ مخصوص کی طرف سے بطور تحفہ ملی تھی۔ جنگ کسی نے آ کے حملہ نہیں کیا تھا مسلمانوں پہ۔ لو اجوا، اب پتہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڈھے کا پلڑا بھاری نہیں ہو ہے، حقیقت یہ ہے کہ بڈھا ایک غلطی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں۔ اگر جنگ کے میدان کے اندر ایک آدمی غلط پلے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شکست ہو جاتی ہے، تو سامنے والا جو ہے وہ اس کی غلطی کا فائدہ اٹھا رہا ہے نا، تبھی تو شکست ہوئی ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ اس ملحد نے ایک ٹریپ پھینکا۔ یہ مربی کی تیاری نہیں تھی، اس کی تیاری صرف وفات مسیح اور اجراء اس طرح کی جو ہے نا یہ فضول حرکات کے اوپر ہے، جو لغویات ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں قادیانی حضرات۔ تو اس نے باقاعدہ اس کو اپنا منہ پورا پدرا کر کے دیا۔ جب اس نے اس کو اپنا گال پدرا کر کے دیا، اس نے چانٹے برسانے شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے مقدمے کو ٹھیک کرتا تاکہ مسئلہ صحیح رہتا۔ آگے اور سنیں ذرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خلوت کی تھی بغیر نکاح کے۔ تو میرے دوست، یہ جنگوں کے بغیر بھی آپ لوگ کرتے تھے، جنگ آپ لوگوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز سوچنی ہے کہ اس نے حدیثیں پیش کی تو یہ کہتا ہے قرآن سے ٹکراتی ہیں اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ اس نے بتایا کہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، کیسے ٹکراتی ہیں؟ اس نے صرف اصول پیش کیا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی میں نہیں مانوں گا۔ اور بھئی اس اصول کو سائڈ پہ رکھو، تم یہ بتاؤ کہ وہ حدیثیں ٹکراتی کیسے ہیں، تبھی جن کی وجہ سے تم مانتے نہیں ہو۔ اب اس نے پیش کر دیا جماعت احمدیہ کا لٹریچر۔ دوستوں صرف آپ نے غور کرنا ہے یہ کرتا کیا ہے۔ چاہیے نہیں تھا کہ ان چیزوں کا جواب دیتا، کسی ایک چیز کا اس بندے نے جواب نہیں دیا، اس فراڈیے نے۔ اور جس کا میں بار بار آپ سے حوالہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سرما صاحب 3 منٹ، سرما صاحب 3 منٹ۔ چلیں لو اس کا ٹائم ہو گیا، آگے باقی بات میں لو جی، یہاں سے دوبارہ ٹرن شروع ہونے لگی ہے ریبٹل کی، ذرا سنیے۔ 1 منٹ مجھے آنے دیں واپس، اور یہ بڑی اہم ہے، پلیز۔ جلیل اللہ صاحب آپ بات کریں۔ جی میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، مجھے روک کیجیے گا۔ لو جی اسکرین شیئر ہونے لگی ہے، یعنی 5 واری تو بعد انہوں خیال آیا کہ میں اسکرین شیئر کرنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو تھڑ تھلی مچانے لگا ہے۔
स्क्रीन शो होगी, मेरी नजर आ रही है? सलमान साहब जरीउल्लाह स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ जी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि मैं पहले अहमदी रह चुका हूँ और मैंने ये पढ़ा, पता नहीं ये कौन लो जी, पर्सनल अटैक शुरू हो गया है, पता नहीं ये कौन से अहमदी से। यहाँ से सुने। सी दुनिया के अहमदी रह चुके हैं और पता नहीं क्या करते रहे हैं, मुझे तो इस बात का नहीं पता लग रहा। इनके ये अल-फजल का टोटा पढ़ने से मुझे अंदाजा हो गया कि ये किस तरह के अहमदी थे। बहरहाल ये अटैक कर दिया है, अब चाचे के पास हक हासिल है, वो इसको मारेगा लितर। अच्छा, ये रूहानी खजान जिल्द 23 है, सफ़ा नंबर 252 है, किताब चश्मा मारिफत है। इन्होंने आवाज थोड़ी सी आहिस्ता रख लें, लोगों को इरिटेशन होगी, बहुत ज्यादा है आपकी आवाज। शर्मा साहब, मैं जब भी बात करता हूँ बीच में बोल पड़ते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मसला क्या है। मेरी आवाज, मैं बता रहा हूँ कि अंदाज ही ऐसा है, मैं क्या करूँ? अब गला घूंट लूँ अपना? चलो नहीं, वो गला उस टाइम घोंटना चाहिए था, तेरा नहीं, जिस जगह से तो निकला था उस जगह का, तेरा नहीं घोंटना चाहिए था। मैं ऐसी गलत बात करूं? नहीं, देखे तुम भी इंसान हो, अब आ गए हो तो फिर आ गए हो। गला घोंटना चाहिए था उस चीज का जिस जगह से तू निकला है, हाँ उस वक्त टाइम पे, अब नहीं जी। बोले मैं आइंदा नहीं बोलूंगा, लोग इरिटेट होते रहे जी। बोले नहीं, मसला ये है कि मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज की है कि मेरा अंदाज बोलने का, वो मैंने माइक उतारूंगा तो आवाज कम हो जाएगी। और मैं इनका टाइम कैसे शुरू कर लें? I will manage, don't worry। ये नहीं, मुझे दोनों की नहीं समझ आ रही, दोनों ही जाहिल हैं। भाई तू अपना वॉल्यूम कम कर ले, जिस पब्लिक को लग रही होगी आवाज़ ऊंची है, वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन में उन्होंने ऑप्शन दिया होता है। जरी भी ऐसा बेवकूफ़ उल्लू का पट्ठा है, लो IQ लो लाइफ आदमी, कि उसको कह दे भाई आप अपना वॉल्यूम कम कर दें, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा जैसे हूँ, आप अपना वॉल्यूम कम कर दो। ये तो बंदे पे डिपेंड करता है ना। ये तो ऐसे ही है कि एक आदमी कहे जी वो केले का छिलका देख के वो बंदा कहता है यार आज फिर डिगना पैना जी, ओ भाई तू अखा ने तेरे को, तू साइड तो लंघ जा। तो जिसको लग रहा है आवाज़ ऊंची है वो वॉल्यूम कम कर ले, बकवासी है। हाँ जी। तो दूसरा ये कहते हैं जी मैं अहमदी रह चुका हूँ और मुझे पता है जी सही से सही हदीस भी हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये आपने इंतहाई गलत बात बयान की। अगर आप वाक़तन अहमदी तहकीक करके हुई हो तो आपने किताबों का मुताला किया होता तो आपको पता होता कि हम कौन सी हदीस को मानते हैं और कौन सी हदीस को नहीं मानते। ओए उससे क्यों पूछ रहा है कि कौन सी हदीस को मानते, कौन सी? तू पेश करके जो हदीसें तूने कुरान के मुखालिफ की हैं वो कैसे हैं? मिर्ज़ा साहब ने कहा उनको पेश किया तूने, फराडिया। हमारा ये एक असूल है जो मुहद्दिसीन और फुक़हा ने बयान किया है, लेकिन आज के जो गैर अहमदी उलमा और बाकी लोग हैं वो इसको तरक कर बैठे हैं और वो हदीस को फोकी देते हैं, कुरान की आयत को है वो इसको मनसूख समझ लेते हैं, ये इसकी वो तावील कर देते हैं, लेकिन हदीस की तावील नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स जमात अहमद का असूल वाज़ेह है कि अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस के तहत कुरान हाकिम है, कुरान मुहकम है और हदीस उसके तहत। यानी इतने झूठे हैं भाई, जो बंदा मिर्ज़ा साहब के कॉल की बुनियाद पर कुरान की तावील करना शुरू हो जाए, उससे बड़ी जमात झूठी कोई हो सकती है? मिर्ज़ा साहब जो कहते हैं वो कुरान का मतलब हो जाता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कुरान ने मेरा नाम अगर इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। अब बताओ कुरान सही है या मिर्ज़ा साहब सही हैं? बताओ कौन सही है भाई? कुरान जिसको इब्ने मरियम कहता है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरा नाम है। अब इसकी तावील करोगे ना? क्यों करोगे? कुरान को बदलोगे नहीं, फिर ये तुम्हारा फ्रॉड है। अगर हदीस उसकी तशरीह करेगी तो ठीक, इसके बरखिलाफ जाएगी और तत्बीक से नहीं दुरुस्त होगी तो उसका हम इग्नोर कर दें। हाँ जी, तो तत्बीक पेश करो ना। अगर तत्बीक की तुमने उन हदीसों के ऊपर, यानी अपनी तरफ से, इसे कहते हैं शो ऑफ करना। भाई तुम ये जो फैसिलिटी पेश कर रहे हो, सुने ज़रा, ये जो तुम फैसिलिटी पेश कर रहे हो, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अफसोस सद अफसोस, जिस उसूल को तुम पेश कर रहे हो उसको तो तुमने मनाज़र में प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं किया। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, अगर कोई हदीस कुरान से टकराती है और उसमें तत्वीक मुमकिन नहीं तो उस हदीस को उसको शाज़ कहा जाएगा या उसको मौकूफ़ कर दिया जाएगा इस उसूल के ऊपर कि इस पर अमल नहीं होगा क्योंकि कुरान के मुखालिफ है और तत्वीक भी मुमकिन नहीं। ठीक है, ये उसूल समझ आ गया? गुड। अब जो हदीसें उसने पेश की हैं वो कुरान के मुखालिफ हैं, ये भी तो प्रूव करना है ना, तभी तो वो उसूल लगेगा कि मुंह उठा के किसी हदीस के मुतालिक भी कह दें। ये मसला है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये आपके उस अल-फज़ल का जवाब है जी, कर सकते हैं, ये है का जवाब दे रहे हैं जी। हजूर ने क्या बात बयान की जो हमारे लिए हकम होता है, वो क्या बात बयान कर रहे हैं, यही तो आप लोग। आप अंदाज़ा करो दोस्तों मैं आपसे तवज्जो की गुजारिश कर रहा हूँ। उसने कुरान की आयतें पेश की, इसने जवाब दिया नहीं। उसने हदीसें पेश की, इसने जवाब दिया नहीं।
اس نے آیتوں حدیثوں کے غلط انٹرپریٹیشن پیش کی, اس نے اس کی وضاحت کی نہیں کی, مگر اس نے الفضل کا حوالہ پیش کیا, اس نے روحانی خزائن کھول لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مجھے آپ دوستو بتاؤ, ان کے لیے قرآن و حدیث پہلے ہے یا روحانی خزائن مرزا صاحب کی شخصیت؟ یعنی اس بندے نے روحانی خزائن کا وہ حوالہ کھول لیا ہے جو اس نے ذہنی طور پر تیار کر کے رکھا تھا کہ میں مرزا صاحب کو پیش کر دوں گا, جو تیاری, یعنی ان کی چھوٹی اتنی سوچ ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب سے جواب دے دیں گے ہم پکڑ کے, وہ بھی غلط ہی دیا بائی دا وے. آگے سنیں. کا اصول ہوتا ہے, یہی تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر یعنی قرآن اور حدیث کا دفاع نہیں کر رہا, وہ مرزا قادیانی کا دفاع اپنی طرف سے کرنا شروع ہو گیا. کسی حکم عدل نے بات کر دی ہے وہ کیا ہے, اور بعد کی بات جو لکھی گئی وہ کیا ہے, وہ ایک جواب دیا گیا سوال کے مطابق کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے. یعنی اگر آج بھی امپلیمنٹیشن ہو تو اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ جنگی قیدی بنائیں گے تو اس کے جواب میں یہ ہوگا. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ مسلمانوں نے پہل کی, ذمہ آپ لیتے ہیں نا, آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں نے پہل کی, مسلمان یہ کام کرتے ہیں, تو آپ وہ بابے کے کان پھٹ گئے ہیں. بابے نے بیچ میں روکا, اس نے کہا کامران بھائی میرے کان پھٹ گئے ہیں. بابے رولا پاتا ہی, کامران بھائی لوگوں کے کان پھٹ رہے ہوں گے. چلو لوگوں کے کان پھٹ رہے ہوں گے. سلمان صاحب یا تو وہ آپ اپنا یار تسی سینمے چ بیٹھے ہو, آوازاں کٹ کر لو, پلو دے اوپر ہو, ٹی وی دا ریموٹ نہیں یوز کرنا آتا تمہیں ہیں, تسی تھیٹر چ بیٹھے ہو, آواز کٹ آ رہی ہے, آواز بہت ہی آ رہی ہے, آواز تھلے آ رہی ہے, آواز بریک آ رہی ہے, آواز چیخاں والی آ رہی ہے, آواز سسکیاں والی آ رہی ہے, آواز آہو بکا والی آ رہی ہے, آواز ہسن دی آ رہی ہے, آواز رون دی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آواز آؤندی ہے, آواز جا رہی ہے. تو یہ تماشا لائے ہیں اور ڈرامے بازوں مناظرہ کرو, تو یہ کی تماشا آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, پاگل خانہ ہے. آپ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں سیٹنگ میں جا کے, آپ اونچا بولیں بے شک, لیکن آپ سیٹنگ میں جا کے اچھا اس بیچارے دی دوڑ لوا دیتی ہے, وہ پاٹے خان, وہ آپ نہیں پتا, وہ آ کے کہہ رہے ہیں میں ریبلٹل کروں گا, کنٹیگجس ریبلٹل, انہوں کی پتا. یعنی چاچے کا نخرہ چیک کرو, وہ ماڈریٹر نو بھی گل نہیں اس بیچارے میں سمجھ آ رہی, ماڈریٹر کا وہ چاچے کا نخرہ چیک کرو. چاچا کہتا ہے اس کو کہو اپنی سنگی کٹ دے. بھئی چاچا, بھئی تو فون کا والیوم کم کر دے ہیں, انے نو لڑ گئے تو غش پہ گیا, اس بیچارے کی سنگی کٹ رہے تھے. آپ اپنے مائک کا والیوم کم کر دیں, بھئی آپ اپنا فون کا والیوم کم کریں, آواز کم کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا ایک منٹ رکیے گا ذرا, میں ذرا چیک کر لوں. اچھا وہ بھی بیوقوف, ایک منٹ رکیے گا میں کر لوں. پاگل دے پتر نہ ہوتے جوکر. سیٹنگ میں جائیں, میں صرف اس لیے روک رہا ہوں. اچھا آپ ایک منٹ آپ چیک کریں, آپ ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی بھی زیادہ ہے. آڈیو پہ جائیں, اس کو اچھا انہیں پورا بولیا نہیں, کہتا اب چیک کریں. اب چاچا پہلے کہتا نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے چاچا جان کے تنگ کر رہے ہیں. والیوم آٹو ایڈجسٹ کو ختم کر کے اس کے والیوم کو کم کریں. چلو اینا انہوں پتا ہوندا تے وہ ایتھے ہوندا. اس کے میں آپ کے چلو انہوں مرغی پہ گئی ہے. یار ایک منٹ رکو, یار ایک منٹ رکے, اس کا پخانہ آ گیا اسے بیچ میں. میں بھی ذرا پین پیسے لے آتا ہوں. چلو وہ یہ کی تماشا کر رہے ہو, مناظرہ کر رہے ہو, تو لڈی پا رہے ہو, کی کر رہے ہو؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں لکھتا جاؤں ایک منٹ. میں لکھتا جاؤں تو پہلا تو یاد کر رہا سا آئنسٹائن دیا پترا, تو پہلا کی کر رہا سا؟ میں اب لکھتا جاؤں. وہ بڑی گفتگو کر رہا ہے علمی, میں لکھتا جاؤں. فیسا گورس سائن تھیٹا تے کاس تھیٹا, میں لکھتا جاؤں. آپ چیک کریں. آپ تو آواز کم ہوگی بہت زیادہ. چلو آواز کم ہوگی, واپس چلا گئے ہیں جتوں آئے ہیں, آواز کم ہو گئی ہے. بہت کم ہو گئی ہے, تھوڑی زیادہ کر لیجیے. چلو لو, چلو لو. ایک کہتا ہے یہ انٹینا تھوڑا دائیں پہ کریں, آ گیا, وہ پھر چلا گیا, آ گیا. انٹینا نہیں سیٹ ہوتا تھا گھروں کے اوپر, انٹینا اس سے سگنل آتے تھے. چاچا کہتا ہے آواز بہت اونچی ہے, کہتا ہے اب کم ہو گئی ہے, تھوڑا اور بولیں. بس یہی تو مسئلہ نا صاحب, یہی تو مسئلہ ہے, مر جا ڈوب کے. میں نے مائک لگایا. ایک منٹ, کوئی انی دیو مذاق ہے, ڈبیٹ کر رہے ہو یا کی ساڈے نال مذاق کر رہے ہو؟ آپ ٹھیک ہے؟ تھوڑی زیادہ ہے. چلو اب زیادہ ہو گئی ہے. وہ پہلے کہتا کم ہے, پھر کہتا تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. چچے نے آگے کہنا ہے میری پھٹ گئی ہے کان,
अभी भी ज्यादा है। चलो, और चाचा अभी भी ज्यादा है, चाचा आके रंग में भंग पा कहता अभी भी ज्यादा है। आप उसको वॉल्यूम ऑटो एडजस्ट को खत्म करके स्ट्रीम यार्ड में उसके बार को थोड़ा कम कर। ऐसे कर, टिकट कटा के ना एहतियातन चाचे के कमरे में ही चला जा ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਸ ਫੁੱਸ ਕਰ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਐਟੇ ਕਟਾਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਜਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। एक मिनट रुको। अच्छा किधर से एडजस्ट करना है इसको? अच्छा वो पीछे से पूछ रहा है किधर से एडजस्ट करना, उन्हें भी नहीं पता। आप सेटिंग पे जाएं, जहाँ वो सेटिंग पे जाके आपको 3 चीजें मिलेंगी, कैमरा, ऑडियो और विजुअल इफेक्ट। आप ऑडियो पे जाएं, ऑडियो पे सबसे नीचे होगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक वॉल्यूम, और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें। उसके उसको टिक ना करें। अच्छा हाँ ठीक है, उसको अनचेक किया। अब उसके बाद आप अंदाजा करें, मैं आपको बताऊं मैंने आपको क्या कहा था, वो कर दिया। अब बताएं अन्नी दिया, तू ट्रेनिंग लेना है, डिबेट करना है, रोंदा सोशल मीडिया में बहुत पुराना पापी हूँ मैं, यहाँ का जनाब जो है वो एंशियंट वॉरियर हूँ, और मैं जनाब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फ्राडिया रेबल्टल करने आया है ये। वो चेक करेंगे तो आपको माइक वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, एक बार बनी होगी ना, उसके माइक के वॉल्यूम को कम करें। चलो वो मसा पहला उन्हें ऑटो का बटन लभे है, चाचे ने नवी भंड पा दी है, ये जी वो 3 बटन आएंगे। आप देखिए, आप काम हो रही है आवाज, वेरी गुड, ये ठीक है। अब काम हो रही है, वो अगले दसणगे तेनू कितों पता चल गया। जी बेहतर हो रही है ना, अब आवाज में काम होगी, चेक करें आप। काम हो, अब बेहतर हो गई, अब बोलें, अब शुरू करें दोबारा से। आप ठीक है? हाँ अब बेहतर है। लो जी शुक्र है, ट्यूनिंग हो गई है जी। आप ठीक है ना? जी जी जी। हाँ अब बेहतर है, वो गल भुल गई उन्होंने गल याद कराओ। कितना रह गया जो ये, चलिए पूरा टाइम दोबारा देते हैं। सरवत साहब, एक बहुत अनयूजुअल बात होने लगी है। लो जी मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम कि आज के इस नौटंकी डिबेट के रिव्यू को हम यहाँ पर एंड करने लगे हैं। पता किस बात पे ये जो बात अब आने लगी है, सुने। मॉडरेटर कहता है सरमत साहब बड़ी एक अनयूजुअल बात होने लगी है, वो सुने जी क्या है। दोनों भाइयों से मैं एक टाइम ले रहा हूँ, आप दोनों से सुनिए जरा। अपना नाम आपका जरीउल्लाह? जी 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 जी, सुन रहा हूं। आपने भी बुरा नहीं मनाना, और सरमत साहब आपने भी बुरा नहीं मनाना। ये ऑन एयर जा रही है बात। मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। उसकी 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी 2 रीजन है। एक रीजन ये, जब तक मैं किसी एथीस्ट या स्केप्टिक या एग्नोस्टिक को एक तरफ रख के एक तरफ वो मुसलमान को लेकर आता हूँ जो कि पाकिस्तान के कवानीन के हिसाब से मुसलमान है, तो मैं कंफर्टेबल इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। मैं 2 लोगों से आपस में बातें करवाता हूँ। लेकिन आपने जरीउल्लाह बुरा नहीं मनाना इंसानियत की नुक्ता नजर से। प्लीज मैं ऑन एयर ही आपसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल हूँ कि मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। रख उसने कहा मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। मैं लानत डालता हूँ कादियानियत के ऊपर, मैं लानत डालता हूँ तुम्हारे इल्हाद के ऊपर, मैं लानत डालता हूँ तुम्हारी इस नौटंकी डिबेट के ऊपर। उसको पता चल गया नौटंकी हो रही है, उसको पता चल गया, आपने नोट किया है, उसको पता चल गया। वो कहता है मैं डिबेट में नहीं मॉडरेटर, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि वो कहता है मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ नौटंकी चल रही है कि मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरी अहादीस, मेरी कुरान का नाम लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। सुनना जरा वो क्यों जा रहा है, सुनना। प्लीज मैं बिल्कुल कंफर्टेबल, मुझे समझ नहीं आ रही ये मेरी अहादीस है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है या क्या हो रही है। आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना, आप दोनों कंटिन्यू करें और मुझे इजाजत दें। कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज जी। ओके हाँ जी समझ आई है। दोबारा सुने, दोबारा सुनाता हूँ ये हिस्सा, ठीक है, दोबारा सुनना है। जी 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 जी, सुन रहा हूं। आपने जी, जी, सुनिए जरा। अपना नाम आपका जरीउल्लाह? जी 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 जी, सुन रहा हूं। आपने भी बुरा नहीं मनाना, और सरमत साहब आपने भी बुरा नहीं मनाना। ये ऑन एयर जा रही है बात। मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। उसकी 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी 2 रीजन है। एक रीजन ये,
جب تک میں کسی ایتھیسٹ یا اسکیپٹک یا ایگنوسٹک کو ایک طرف رکھ کے ایک طرف وہ مسلمان کو لے کر آتا ہوں جو کہ پاکستان کے قوانین کے حساب سے مسلمان ہے، تو میں کمفرٹیبل اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، میں دو لوگوں سے آپس میں باتیں کرواتا ہوں. لیکن آپ نے جری اللہ برا نہیں بنانا انسانیت کی نقطہ نظر سے، پلیز میں آن ایئر ہی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میں انکمفرٹیبل ہوں کہ میں یہ شو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پلیز میں بالکل کمفرٹیبل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ میری احادیث ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے. آپ نے بالکل برا نہیں بنانا، آپ دونوں کنٹینیو کریں اور مجھے اجازت دیں. کوئی ایشو نہیں، نو پرابلم. خدا حافظ جی. لیں دوستو، میرے خیال سے دس از دا رائٹ ٹائم. میں ابھی ٹائم دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے اور 12 منٹ یہ آج کی ہماری براڈ یہاں پر پہنچی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں پبلک کے لیے اسٹیج اوپن کرنے لگا ہوں. تو جو دوست آنا چاہتے ہیں براہ کرم ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں، اس پر ان کا فیڈ بیک آئے گا، جو وہ ابھی تک سمجھ پائے وہ آئے گا. مگر یاد رکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تشنا ہیں، جن کے جواب باقی ہیں. یہ ڈیبیٹ آگے چلے گی، میں اس کے ایپیسوڈز رکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے جیسے ہی ٹائم ملے میں کل پرسوں آنے والے دنوں کے اندر میں اس کو مختلف ایپیسوڈز کے اندر ڈیوائیڈ کروں گا. اس کا ہمیں ایک فائدہ وقت میسر آنے کا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپک ایک مومنٹم کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اس ٹاپک پر سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے. ابھی ان کی اوپننگ کی وجہ سے اور ان کی گفتگو کی وجہ سے میں ابھی صرف اس نوٹنکی کو ریویو کر رہا ہوں، مگر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کو ابھی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو جو دوست بھی اویلیبل ہیں، جو تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، میں ریکویسٹ دیکھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ کم از کم 30 منٹس کا ٹائم میں سپیئر کر سکوں، جس میں ہم ان دوستوں کو موقع دیں گے جو آج کی اس مجلس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. ابھی تک کی جو گفتگو، یعنی ماڈریٹر جانے تک کی گفتگو جو آپ نے سنی ہے اس پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. آنے والے ٹائم کے اندر ہم اس کو مزید جو ہے اس پر کریں گے. میری ریکویسٹ ہے جو دوست آنا چاہتے ہیں خود ہی ریکویسٹ ڈال دیں، اور براہ کرم پلیز سب بھائی آ سکتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمان دوست آئے ہوں، انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہو اور میں توجہ نہ کر پایا ہوں، کیونکہ میرے جو فوکس ہے وہ اپنا زیادہ تر لیپ ٹاپ کی طرف تھا، وہ فون کی طرف نہیں تھا. فون کو میں صرف مائک کے طور پر یوز کر رہا ہوں، وہ ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے. لہذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی جوائن کرنا چاہتے ہیں دس از دا ٹائم، وہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آدھے گھنٹے کی لمٹ ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں ڈیبیٹ سے متعلقہ آپ کا جو ریویو ہے وہ لیا جا سکے، تو اس سے آگے پھر ہم بڑھیں گے. جی عبداللہ بھائی، بلال بھائی اور پھر ڈمپل بھائی، اس ترتیب سے چلیں گے. جی اپنا عبداللہ بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی سر، سنا آپ نے؟ جی پورا میں نے سنا، لیکن ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ ماڈریٹر جو تھے وہ بھی قادیانی تھا یا مسلمان بھائی تھا؟ نہیں، جو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا وہ مسلمان تھے، وہ قادیانی نہیں تھے. اسی لیے وہ جب ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ نوٹنکی چل رہی ہے اور یہ بندر بانٹ ہے اور کتی چورانہ رلی ہوئی ہے، تو اس وقت انہوں نے وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، اور بڑا اچھا فیصلہ تھا ان کا. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں. یہ ہوئی ہے. جی اچھا ماشاء اللہ، صحیح ہے. پھر ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی یہ ٹاپک جو ہے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا بہت بہترین طریقے سے. اس کی ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ، ایمان یونین کی، آن دا ٹاپک آف سلیوری. جی تو وہ بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے. میں نے پوری تقریباً 8 گھنٹے کی ہے. میں نے پورا ہفتہ نکال کے اس کو دیکھا تھا. 6 گھنٹے کی. جی 6 گھنٹے کی، سوری. تو اس کو میں نے دیکھا تھا، بہت اچھی اسٹریم تھی وہ. جی جزاک اللہ. تو ایسے کوشش کریں گے کہ وہ اسٹریمز اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسر احمد رجا صاحب کے چینل پہ موجود ہے یوٹیوب پہ، وہ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ جو چیزیں اس ڈیبیٹ کے اندر نئی نکل کر سامنے آئی ہیں ان کو ہم آنے والے ٹائم پہ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو یہ ہوں گی آنے والے ٹائم پہ. اس میں نمبر ٹاپ پہ جو چیز ہوگی وہ یہ ڈسکس ہوگی کہ اسلام میں ایٹ ویری فرسٹ، یعنی سرے سے جو باندی یا ملک یمین اوور آل، یہ کانسیپٹ اس کو پیش ہی کیوں کیا گیا یا اس پر عمل ہی کیوں کیا گیا؟ ملک یمین پر جنگ میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے، یہ سٹارٹ ہی کیوں ہوا؟ اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کو اپنا سٹانس رکھنا کیا چاہیے.
ये आम तौर पर हमें मादरत खाना रवैया, जिसको हम अपोलोजेटिक बिहेवियर कहते हैं, वो पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम ये कहें कि चूंकि हम पे हमला हुआ था, हमें ग़ुलाम बनाया गया था, इसलिए हमने उनको ग़ुलाम बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि जो जिहाद या क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है, इसका आगाज़ जवाबी हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, ये कुरान में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि इजाज़त दी गई है उन लोगों को कि जिनके साथ क़िताल किया गया, जिनके साथ जुल्म किया गया, उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो क़िताल कर सकते हैं। ये सूरह हज में अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो इसी तरह इसको समझेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है जी भाई, प्लीज़ आगे। जी बेहतरीन, इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अपना प्यारे भाई बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम आमर भाई, कैसे, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक आ रही है। सुना आपने? जी मैं शुरू से ही एक पॉइंट भी मैंने मिस नहीं किया, मैंने सारी बात इसलिए सुनी, और जो मैंने नतीजा अखज़ किया है इस सारी डिबेट से, मुझे यही समझ आया कि कादियानियत का जो असल चेहरा है ना, वो खुलकर सामने आ गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हयात व वफ़ात मसीह, इजराए नबूवत और फ़िरका कार्ड खेलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसी उसने चाहे नौटंकी ही चल रही थी, लेकिन उसने दलाइल की बुनियाद पर इसके मुंह पर थप्पड़ रसीदे हैं कि ये आगे से सवा इल्ज़ामी जवाबात, इसने वाकई आपकी बात ठीक थी, और हमने सुना है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ातियात पर भी अटैक कर रहा था। कोई इसके पास इसने इस्तदलाल पकड़ा ही नहीं है, और वही बात के रूहानी ख़ज़ाइन की तरफ लपका है। जो असल नसूस कतईया थी उसको इसने डिफेंड किया ही नहीं, यानी कि कुरान और हदीस। तो ये किसी काम के नहीं है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए अव्वल पेशकदमी इसने दिखाई है। जरीअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरा जो मतमा नज़र था और जो मेरा नस्बुल ऐन था इस गुफ्तगू के आगाज़ के हवाले से, वो मैंने अपने इब्तदाइया में यही रखा था कि 3-4 नुकाती एजेंडा है जिस बुनियाद पर इस गुफ्तगू को मैं टिकटॉक पर शुरू कर रहा हूँ, ये रिव्यू नौटंकी डिबेट। उसमें इब्तदाई चीज़ यही थी कि ये लोग फ़िरकावारियत में और इल्हाद के सहारों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक शोरश और यलगार बपा किए हुए हैं। लिहाजा इन मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जब इनकी मौजूदगी इनका पर्दा फाश करती है, तो शायद मसरूफ़ियत की वजह से या तवज्जो के बढ़ जाने की वजह से हमारे नौजवानों तक ये बात नहीं पहुँच पाती। लिहाजा ऐसा नहीं है कि हमारे जो मुहक्किकीन हैं या मुबल्लिगीन हैं या जो जमात अहमदिया के हवाले से आगाह हैं, उनको ये ख़बर नहीं होती कि ये इनकी असल में फ़ितरत क्या है। मगर मैं समझता हूँ कि टिकटॉक पर इनकी मौजूदगी की वजह से तारीख़ का हिस्सा बनाने के लिए इस चीज़ का भी सामने आना ज़रूरी था कि ये मुसलमानों को ये ताना देते हैं कि मुल्हिदीन के साथ आप गुफ्तगू नहीं करते, मुल्हिदीन इस्लाम पर इतराज़ करते हैं, फ़लाना करते हैं। तो ये तासुर देते हैं कि ये एक बेहतर अल्टरनेट हैं, यानी जमात अहमदिया मुसलमानों के मुकाबले में एक बेहतर नेमल बदल है, ये दावा है इनका, ये कहते हैं। तो आपके सामने वो नेबल बदल मौजूद है। वो दफ़ा पता है कैसे कर रहे हैं कि जी मैं नहीं बुखारी को मानता, मैं नहीं मुस्लिम को मानता, मैं नहीं हदीसें मानता, मैं नहीं फ़लाँ मानता। ये दिफा है। पर यही दिफा आपने करना था तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो ये फिर मुनकर हदीस कर रहे हैं, आपसे बेहतर दफ़ा मुनकर हदीस कर रहे हैं। तो अहमदियों की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें? फिर आपने क्या उखाड़ लिया? खैर, अगली एपिसोड जो आने वाली हैं बिलाल भाई, इसमें कई चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी, जिसमें अहमदियत के लिटरेचर से भी चीज़ें निकलेंगी, कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर हम परखेंगे। अभी ये समझें कि जैसे ये एक वार्म अप इंट्रो था, आज की एपिसोड 2 घंटे की, वो बेसिकली एक वार्म अप इंट्रो था जिसमें हम समझ सकें कि ये बुनियादें किस तरीके पर उस्तवार हुई और जमात अहमदिया इल्हाद के मुकाबले में नहीं बल्कि इल्हाद के साथ मिलकर इस्लाम के ऊपर यलगार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जी डिम्पल भाई प्लीज़ आपका तबसरा और फिर आगे बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना आपने भाई? जी नहीं अमर भाई, मैं लेट हो गया, मैंने सुना नहीं। मैं वो पहले जो लंदन वाला हुआ था वो मैंने सारा सुना है, लेकिन इस पे मैं लेट हो गया। अभी मैं आपसे सुनूंगा कि कौन सी डिबेट हुई है। नहीं, अभी तो हमारी डिम्पल भाई ब्रॉड तो अभी हमारी कंक्लूड हो गई है, ख़त्म हो गई है। अगली एपिसोड होगी, देखते हैं कब होगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर उसमें हो। ये एक एक्स अहमदी में और अहमदी में डिबेट हुई है। जो एक्स अहमदी है वो ख़ुद को एग्नोस्टिक कहता है, लादीन कहता है, और अहमदी जो है ये जरीउल्लाह या जरीउल अल्लाह जो है। तो बेसिकली इनमें डिबेट हुई है और ये नौटंकी डिबेट हुई है, नौटंकी। ठीक है जी, नौटंकी है।
तो इन्होंने अपनी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की है। ये सारा मामला है। बहरहाल अगली एपिसोड में मजीद खुल के चीज़ें आएंगी, आप सुन लेंगे। बहुत शुक्रिया डिपल भाई। ठीक है, कुछ और बात हो? मैं सुनना चाहूंगा, फिर तबसरा उस पे करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस हम आज ख़त्म कर रहे हैं। आप आए, आपकी मोहब्बत का, आपकी हाज़िरी का बहुत शुक्रिया। ले दोस्तों, भाई हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तादाद में लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यह आपकी मोहब्बत अल्लाह के लिए, जो आपका खुलूस और आपका वक्त देना, अल्लाह ही आपको इस चीज़ की जज़ाए खैर देगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं दोस्तों को स्टेज पर नहीं ले पाया, उसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, जो पैटर्न था, जो तरतीब थी, वो तकादा कर रही थी कि एक फ़्लो में रिव्यू आए। नंबर 1, क्योंकि जब हमारे भाई मुसलसल आएंगे तो ये जो 2 घंटे की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के पास कहने को इतना कुछ है। मैं अगर यहाँ पर मुसलमान पैनलिस्ट को बिठाऊं, वल्ला इतनी इल्मी गुफ्तगू करेंगे कि 4 घंटे भी कम है। आप इसको टिकटॉक पे सुनते रहते हैं कि हमारे स्पीकर्स, हमारे डिबेटर्स 4-4, 5-5, 6-6 घंटे माशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू दलाइल की रोशनी में बैक एंड फोर्थ चल रहे होते हैं। तो लिहाजा मेरे लिए वो वक्त लंबा मुश्किल हो जाता थोड़ा सा, इसलिए मैंने कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान बटा हुआ था, लिहाजा मेरी कोशिश ये थी कि मैं उस वीडियो की तरफ फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मैं माजरत चाहता हूँ, आपने इसको मेरी कमज़ोरी समझनी है, माजरत समझनी है, बिल्कुल भी ये ना समझिएगा कि जो है मैं कोई इंटेंशनली इस चीज़ को कर रहा हूँ कि किसी भाई को स्टेज पे ना लो। किसी किस्म की गलत फहमी आपने अपने मुसलमान भाइयों के बारे में नहीं रखनी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मिलेंगे अगली एपिसोड में, दुआ कीजिएगा मुझे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मुझे मौका मिला, ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ब्रॉड लगाऊंगा। अगर मान लें मुझे ब्रॉड अलग लगाने का मौका नहीं मिलता, तो मैं किसी मुसलमान भाई की ब्रॉड देखूंगा, उनकी इजाज़त लूँगा। अगर उन्होंने ज़र्रा नवाजी की और मुझ पर शफकत की और मुझे मौका दिया, तो मैं उनकी ब्रॉड का 1 से 2 घंटा ले लूँगा उनसे, उसमें ये पोस्टर आ जाएगा, एपिसोड इसमें ऐड हो जाएगी, तो फिर आप लोग वहाँ शामिल हो जाएंगे और उसको फिर शेयर कर सकते हैं। ये दोनों सूरतों में से देखेंगे जो हमें कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है ब्रॉड के लिए, जैसे अभी, और कई दफ़ा ऐसे होता है टाइम ना हो तो आप किसी दूसरे भाई की ब्रॉड पर तबसरा कर सकते हैं, वीडियो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। ठीक है, दोनों सूरतों में जो मुनासिब लगा करेंगे। अपना ख्याल रखें, फिमारिल्लाह। गलती को तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, समझने का मौका मिला हो। इंशाल्लाह आने वाली ब्रॉड्स के अंदर भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। गलती को तो माफ़ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।